أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. صدق الله العظيم. اور وہ لوگ جو خوشحالی اور تنگ دستی میں خرچ کرتے ہیں، جو اپنے غصے کو دباتے ہیں اور لوگوں کو معاف کرتے ہیں، اور اللہ نیک عمل کرنے والوں سے محبت کرتا ہے. صدق اللہ العظیم. جزاک اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. آج 15 رمضان مبارک. آپ تمام تر دیکھنے والوں کو بہت بہت مبارک ہو. اور آج کا دن، ایک تو ویسے رمضان مبارک میں آج کا دن بہت مبارک وہ اس وجہ سے کیونکہ آج سرور دو عالم رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہزادی بیٹی فاطمہ الزہرا کے ہاں ایک ننھے شہزادے کی آمد کا دن ہے. تو آپ سوچیں ہم جیسے جب گناہ گار لوگ، جب ہمارے گھر اللہ پاک کوئی خوشی دیتا ہے، اسپیشلی جب پہلی کوئی خوشی آتی ہے، تو ہم کتنے خوش ہوتے ہیں، کتنے صدقات اور خیرات دے رہے ہوتے ہیں، اور ہماری کیا ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہیں، ہم اپنے گھروں کو کیسے سجاتے ہیں. تو یہ تو پھر جناب جنت کے شہزادے ہیں. یہ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ نواسے ہیں جن کو آئے مباہلہ میں ان کا بیٹا کہا گیا. تو ان کا تو جشن کا سماور ہوگا زبیر بھائی. بالکل آپ نے درست فرمایا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ جو دونوں شہزادے ہیں حسن اور حسین، آپ اس سے اندازہ کیجئے کہ جب آپ سجدے میں جاتے تھے اور وہ جب بچپن میں آپ کی پیٹھ پر سوار ہو جایا کرتے تھے تو جب تک وہ خود نہیں اترتے تھے آپ سجدے کو لمبا کر دیا کرتے تھے ان کے لیے. آپ نے جو ہے، اور دوسری بات یہ کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہمیں روایات میں ملتا ہے کہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ بھی تھے. جی بالکل، آپ کی شباہت بہت ملتی تھی آپ سے. اور اس کے علاوہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے فرمایا کہ یا اللہ میں اس سے محبت کرتا ہوں اور تو اس سے بھی محبت کر جو ان سے محبت کرتے ہیں. تو آپ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس جو زبان اطہر سے یہ جو کلمات جاری ہوئے، اس کا مطلب ہے کہ حسنین کریمین سے جو محبت کرتا ہے اللہ تعالیٰ ان سے محبت کرتا ہے، اللہ کا پیغمبر ان سے محبت کرتا ہے. تو ظاہر ہے کہ یہ ایک بہت بڑے اعزاز کی بات ہے کہ حسنین کریمین کا ہم نام لے رہے ہیں. حسنین کریمین کے لیے جو ہے وہ ہم یہ گفتگو کر رہے ہیں، اور ان کی محبت ہمارے دلوں کے اندر ہونی چاہیے اور ہے، تاکہ
اللہ کا رسول بھی اور اللہ بھی ہم سے محبت کریں. اور زبیر بھائی اللہ پاک ہماری ماؤں کو اس کا اجر ضرور دے, اس محبت کا, اس محبت کا. ظاہر ہے پیرنٹس ہی ہیں جو کہ آپ کی تربیت میں اتنا کنٹریبیوٹ کرتے ہیں. ہم نے کل پیرنٹس پہ بھی بات کی تھی, تو یہی ان کو کنٹریبیوٹ کرتے ہیں. جی ہم آگے پروگرام کو بڑھاتے ہیں. بالکل جی. ہمارے ساتھ مفتی نوید عباسی صاحب موجود ہیں. تھوڑی دیر میں ہمیں مولانا تقی مہدی صاحب بھی جوائن کر لیں گے. عائشہ بلال ہمارے ساتھ موجود ہے, اور ہمارے ساتھ ہماری بہت پیاری نعت خوان بہن جویریہ سلیم بھی موجود ہے. آج کالر تو نہیں ہوں گے ہمارے ساتھ, یہ کالر بھی ہیں. کوشش کریں گے آج کالر لے سکیں, کیونکہ آج ویسے کیونکہ آج ہم فضیلت کے حوالے سے بات کریں گے, کیونکہ بڑی ضرورت, بہت زیادہ ضرورت ہے. ہم امام حسین کا تو بہت زیادہ بات بھی کرتے ہیں, لیکن somehow ایسا لگتا ہے کہ تاریخ میں ہمیں امام حسن کے اتنے واقعات نہیں ملتے, اور ان کی فضیلت کے لیے تو یہی بہت بڑی بات ہے کہ امام حسین ان کو اپنا امام کہتے ہیں. سب سے پہلے تو آج کا دن آپ کو بڑا مبارک ہو نوید بھائی, ولادت آپ کو مبارک ہو. میں چاہتی ہوں کہ آپ ہمیں لے چلیں مدینے کی گلیوں میں, اور جو اس وقت جشن تھا, کیونکہ جس ننھے مہمان کی آمد ہے اور اتنے عرصے کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں ایک خوشی آ رہی ہے, تو کیا جشن تھا, کیا سما تھا؟ نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم, اما بعد, بسم اللہ الرحمن الرحیم. قرآن مجید برہان رشید نے کہا انا آتیناک الکوثر, حبیب ہم نے آپ کو کثرت خیر عطا کر دی. اللہ اکبر. یہ جو سورہ کوثر ہے نا, اس کا جو شان نزول ہے, یاد رکھیے قرآن مجید فرقان حمید کو سمجھنے کے لیے اس کا سیاق و سباق, اور پھر ساتھ میں قرآن مجید کی وہ آیت کس موقع پر نازل ہو, یہ چیزیں سمجھنا بہت ضروری ہے. تو نبی علیہ السلام کو معاذ اللہ کفار و مشرکین کی جانب سے جب ابتر کا طعنہ دیا گیا, تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی جواب نہیں دیا, بلکہ جواب بارگاہ صمدیت سے آیا. انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر. ابتر تو وہ ہیں جو آپ کے متعلق انگلی اٹھاتے ہیں, حبیب آپ پر کوئی عیب نہیں ہے. تو اب اس میں کثرت خیر ہے, لیکن چونکہ موقع کیا ہے کہ نبی علیہ السلام کے صاحبزادے کے انتقال پر یہ بات کی گئی, تو اللہ رب العالمین نے کوثر کہہ کر حضور علیہ السلام کو سیدہ زہرا کے گھر میں خوشیاں عطا کی. اور یہی وجہ ہے کہ جب حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام آپ کی ولادت بسعادت ہوتی ہے, تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں میں حضرت امام حسن مجتبیٰ کو دیا جاتا ہے. نبی علیہ السلام خود ان کو پہلی غذا بھی عطا کرتے ہیں, کان میں اذان بھی رسول خدا دیتے ہیں, اور پھر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ان کا نام بھی حسن رکھتے ہیں. اس سے قبل پوری عرب کی تاریخ میں حسن نام کا کوئی آدمی آپ کو نہیں ملے گا. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے گویا پروردگار نے نام رکھا ہوا تھا کہ اپنے نواسے کا رکھیں. اور دیکھیے کہ کسی کو بھی خوشی ملتی ہے نا, تو وہ خوشی پر اس موقع پر وہ جشن مناتا ہے. تو امام حسن جب دنیا میں تشریف لائے تو خوشی کا اظہار, جشن کا اظہار نبیوں کے سردار نے کیا ہے. اس انداز میں کیا ہے کہ روایات کے مطابق 7ویں دن میں عقیقہ کیا ہے, اور نبی جب ان کے بال جو ہے وہ اتارے گئے تو اس کے برابر چاندی جو ہے نا وہ صدقہ کی گئی ہے. یعنی صدقہ کون دے رہا ہے؟ امام حسن کی طرف رسولوں کے سردار. اور پھر نبی علیہ السلام حضرت امام حسن مجتبیٰ کو خاص طور پر یہ کہہ رہے ہیں ان نبنی ھذا سید, کہتے ہیں یہ میرا بیٹا ہے, اور میرا بیٹا یہ معمولی بیٹا نہیں ہے, یہ سردار بیٹا ہے. یہ حضرت امام حسن مجتبیٰ کے حوالے سے. اور پھر دیکھیے نبی علیہ السلام کہتے ہیں یہ میرا پھول ہے, الحسن والحسین سیدہ شباب آل الجنہ, یہ جنتی جوانوں کے سردار ہیں. کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر موقع پر حضرت امام حسن کو, حضرت جب تک امام حسین علیہ السلام کی ولادت نہیں ہوئی, اپنے ساتھ رکھ رہے ہیں, اور گھر میں جا رہے ہیں. اب آپ دیکھیے کہ یہ کون سا گھر ہے. نبی علیہ السلام صبح کے وقت میں اس گھر پہ جا کر سلام کرتے ہیں, اور ان کو نماز کے لیے نبی علیہ السلام اٹھاتے ہیں, اے اہل بیت نبوت تم پر اللہ کا سلام ہو. یہ حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ عنہ وہاں موجود ہیں, اور نبی علیہ السلام سیدہ زہرا پاک سے یہ بات کہتے ہیں, اے میری شہزادی, اے میری بیٹی, میرے اس بیٹے کو رونے نہ دینا, کیونکہ اس کے رونے سے مجھے تکلیف ہوتی ہے. بعد میں یہ روایت دونوں صاحبزادوں کے حوالے سے ہے, لیکن حضرت امام حسن کے حوالے سے یہ روایت اکیلے بھی ہے, چونکہ آپ پہلے ہیں. اور پھر آپ اندازہ لگائیے کہ مسجد نبوی ہے, عام طور پر نبی علیہ السلام کی صحیح حدیث ہے زبیر بھائی, وہ حدیث یہ ہے کہ مجنو, پاگل اور چھوٹا بچہ جو ہے نا اس کو مسجد میں نہ لاؤ, اس لیے کہ وہ مسجد کے آداب نہیں جانتا. لیکن امام حسن و امام حسین آ رہے ہیں تو نبی علیہ السلام نہ صرف یہ کہ اپنا خطبہ ترک کر رہے ہیں, خطبہ ترک کر کے حضور ان کو جا کے اٹھا کے لا کے اپنی گود میں ایک طرف حسن کو ایک طرف حسین کو بٹھا کے یہ کہہ رہے ہیں میرے یہ دونوں بیٹے ہیں,
اور پھر نبی علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ من احبنی و احب ہازین و اباہما و امہما کان معی درجتی یوم القیامہ، جس نے مجھ سے محبت کی، ان دو بچوں سے محبت کی، ان کی والدہ سیدہ زہرا سے محبت کی، ان کے والد مولا علی سے محبت کی، قیامت کے دن وہ کہاں ہوگا؟ جنت میں نہیں ہوگا۔ حضور نے یہ نہیں کہا میں جنت کی بشارت دے رہا ہوں، حضور نے فرمایا کان معی درجتی یوم القیامہ، قیامت میں اس درجے میں ہوگا جس درجے میں محمد ہوگا۔ اور پھر آپ ذرا اندازہ لگائیے، قرآن مجید برہان رشید کیا کہہ رہا ہے؟ قرآن کہتا ہے قل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم۔ اب یہ قرآن ہے، یہ کوئی قصے کہانی کی بات نہیں ہے۔ جب نجران کے عیسائی آئے، انہوں نے کہا موبائلے کی بات، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے، تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم، تم اپنے بیٹے لے کے آؤ، میں اپنے بیٹے لے کے آتا ہوں۔ وہ جو اپنے بیٹے ہیں ان میں حضور کس کو لے کر گئے؟ وہ حسن و حسین کو لے کر گئے۔ یہی وجہ ہے کہ مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کئی مرتبہ جب آپ سے یہ کہا جاتا کہ جناب حضرت عباس اور دیگر بیٹے، تو کہتے بیٹا آپ جاؤ، کہا وہ آپ نے حسن کو نہیں بھیجا، وہ بھی تو آپ کا بیٹے ہیں۔ تو مولا علی کیا کہتے ہیں؟ حسن میرا نہیں، وہ رسول اللہ کا بیٹا ہے، وہ سیدہ زہرا کا بیٹا ہے، حالانکہ وہ مولا علی کے بیٹے ہیں، لیکن نبی علیہ السلام نے چونکہ ان کو خاص کیا ہے۔ اور پھر آپ ذرا اندازہ لگائیے، مدینہ منورہ کی گلیوں کی آپ نے بات کی ہے، آج بچے کھیلتے ہیں نا تو کوئی کسی گراؤنڈ میں کسی پارک میں کھیلنے کے لیے جاتا ہے، مدینے میں بھی بچوں کا یہی ماحول تھا، کوئی کھجوروں کے باغ میں، کوئی کہاں کھیلتا ہے، لیکن واہ حسن و حسین، میں آپ کی عظمت پہ قربان جاؤں، لوگوں کے بچے تو باغات میں کھیلیں، گلیوں میں کھیلیں، حسن و حسین کا جب دل کرتا تھا وہ مدینے کی گلیوں نہیں، وہ مصطفیٰ کے سینے پر کھیلتے تھے، وہ مصطفیٰ کی داڑھی کے ساتھ کھیلتے تھے، ریش مبارک کے ساتھ کھیلتے تھے، اور نبی علیہ السلام ان کے سر پر دست شفقت رکھ رہے ہیں۔ اور کھیلنے کی بات ہے، مسجد نبوی ہے، نبی علیہ السلام نے سر سجدے میں رکھا ہوا ہے، اور اللہ سبحان ربی الاعلیٰ کی صدائیں بلند ہو رہی ہیں، اللہ اکبر کی صدائیں بلند ہو رہی ہیں۔ اس موقع پر امام حسن آ کے پشت مصطفیٰ پر سوار ہوتے ہیں، اللہ کے حبیب سجدے کو لمبا کر دیتے ہیں۔ مسجد نبوی سے حضور علیہ السلام باہر نکلتے ہیں تو اپنے بیٹے کو یہاں سینے سے لگا کے جو ہے نا وہ ان کو چوم رہے ہوتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں سخت سردی تھی اور میں نبی علیہ السلام سے ملنے کے لیے پہنچا، نبی علیہ السلام نے ایک چادر موٹی کمبل اوڑھ رکھا تھا، تو مجھے محسوس ہوا کہ اس کمبل کے اندر کچھ ہے، تو میں نے حضور علیہ السلام سے جو بات کرنی تھی وہ کی۔ پھر میں نے پوچھا یا رسول اللہ مجھے کچھ محسوس ہو رہا ہے، تو حضور نے یوں کمبل ہٹایا تو سینے کے ساتھ حسن بھی تھا، سینے کے ساتھ حسین بھی لگا ہوا تھا۔ یہ نبی علیہ السلام نے امت کو بتایا، اور کیا بتایا ہے کہ ان دونوں سے محبت کرو۔ جس نے ان سے محبت کی، جیسے ابھی کا امام حسن کے حوالے سے اکیلے بھی روایت ہے، مجھ سے محبت کی، اور جس نے ان سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا ہے۔ اور حسن و حسین کی محبت کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لازم قرار دیا ہے، اور قرآن کہتا ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، حبیب آپ ان سے کہیے مجھے اجر رسالت نہیں چاہیے، اگر تم نے کرنا ہے تو میرے ان قرابت داروں کے ساتھ آپ مودت کریں۔ جی عائشہ، میں کیونکہ اتنی دیکھیں، کیونکہ آف کورس ایک محبت اتنی ہے، میں تو بتاؤں آج ہم نے تو گرین کلر بھی تھی خوشی میں پہنا ہوا ہے، کیونکہ امام حسن سبز قبا ان کو کہتے تھے۔ ان کے بچپن کے والے جشن کے والے سے بات ہو رہی، ان کا بچپنا کیسا تھا، یہ ضرور بات کیجیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ خوش نصیبی ہماری کہ ہم اس بزم میں موجود ہیں جہاں جناب امام علی مقام امام حسن کی بات ہو۔ جناب امام حسن کا اگر ہم بچپن دیکھتے ہیں تو بہت تفصیلی گفتگو مفتی صاحب نے کی ہے۔ میں ان کی جو ایک جو کوالٹی کہیں یا ان کے صفت کہیں وہ یہ تھی کہ وہ نہ ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے تھے، بلکہ دو خوبیاں ان کو نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ دو خوبیاں ان کو ملی ہیں۔ پہلی ہے ان کی ہیبت رسول کی جانب سے جو ملی ہے، اور دوسری ہے سخاوت۔ اور آپ وہ کریم ہیں، اب کریم اہل بیت کہا جاتا ہے ان کو۔ کریم اہل بیت کیا ہے؟ کریم کیا ہوتا ہے؟ کریم وہ ہوتا ہے کہ ایک تو وہ ہوتا ہے کہ جو آپ کو دیتا ہے، مثال کے طور پر بہت سارے مانگنے والے آتے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ ہاں یہ فلاں مانگنے والا ایسے دے دو، فلاں مانگنے والا ایسے دے دو، دیا کسے جاتا ہے؟ جو مانگنے والا ہوتا ہے۔ لیکن کریم کون ہے؟ یہاں کریم وہ ہیں جو بن مانگے دینے والے ہیں۔ کیا کہنے ہیں؟ کریم اہل بیت اسی لیے کہا جاتا ہے ان کو کیونکہ وہ بن مانگے عطا کرتے تھے، بغیر یہ سوچے کہ اسے مجھے دینے کی ضرورت ہے یا نہیں ہے۔ ایک مرتبہ ایک مقام پر ایک باغ میں ایک شخص کو دیکھا آپ نے کہ جو
خود بھی کھانا کھاتا جا رہا ہے اور کتے کو بھی کھلاتا جا رہا ہے. آپ نے بہت رک کے اسے دیکھا اور پھر کہا کہ تم ایسا کیوں کرتے ہو؟ تو اس نے کہا کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں کھانا کھاؤں یہ کتا بھوکا رہ جائے. آپ کو پتا ہے امام نے کیا کیا؟ امام نے کیا اس جو باغ تھا اسے خریدا اور اس غلام کو, وہ جو شخص تھا نا وہ غلام تھا دراصل وہاں, اس غلام کو خریدا, اسے آزاد کیا, اس باغ کو خریدا اور وہ باغ بھی انہیں دے دیا. تو یہ کریم ایسے کریم ہیں کہ جو بن مانگے عطا کرنے والے ہیں. انہوں نے 3 مرتبہ راہ خدا میں اپنا مال خرچ کیا ہے اور عالم یہ ہے کہ یہ اس مقام پر فائز ہیں جہاں پر اللہ کہہ رہا ہے لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون, کہ اللہ کی بارگاہ میں کیا خرچ کرنا ہے جو تمہارا پسندیدہ ہے. اور پسندیدہ کیسا کہ 2 جوتے اگر جوڑی کے 2 جوڑی ہیں جوتے تو 1 جوڑی بھی راہ خدا میں خرچ کر دی ہے. ان کا عالم یہ ہے کہ ایک مرتبہ غلام سے سالن گر گیا, تو یہ جو آیات ابھی تلاوت کی گئی ہیں والکاظمین الغیظ, تو انہوں نے ایسے غلام کو دیکھا تو اس نے فوراً آیت پڑھی, تو انہوں نے کہا میں نے اپنے غصے کو پی لیا. تو اس نے کہا والعافین عن الناس, جو لوگوں کو معاف کرنے والے ہیں, انہوں نے کہا میں نے تمہیں معاف کیا. واللہ یحب المحسنین, اللہ پسند کرتا ہے احسان کرنے والوں کو. انہوں نے کہا میں نے تمہیں آزاد کیا. یعنی کہ آپ دیکھیں کہ یہ کریم کیسے کریم ہے, سخی کیسے سخی ہیں. ان کا عالم یہ ہے کہ جب ان کے مغموم ہونے سے جو ملائکہ ہے نا وہ بھی غمگین ہو جاتے ہیں. اللہ اکبر. بچپن کی بات کریں نا, نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک ہرنی کا بچہ لایا گیا, آپ نے مولا حسین کو دے دیا. اب اتنی دیر میں مولا حسن بھی آ گئے, اب وہ دیکھنے لگے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا, ابھی قریب تھا کہ آنکھوں پہ آنسو چمکنے لگے نا, تو اتنی ہی دیر میں دیکھا کہ ہرنی دوڑتی دوڑتی آ رہی ہے اور اپنے ساتھ ایک بچہ لے کر آ رہی ہے. اور پھر وہ آ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم, کیونکہ نبی تو جانوروں کی زبان بھی سنتے ہیں سمجھتے ہیں, تو کہتی ہے کہ میں یہ اپنا بیٹا لے کر آئی ہوں, میں اپنا بچہ لے کر آئی ہوں آپ کے لیے, اس لیے کہ مجھے ایک ندا آئی ہے کہ اگر حسن مغمون ہو گئے تو آسمان میں ملائکہ بھی مغمون ہو جائیں گے. اللہ اکبر. اللہم صل علی محمد. میں چھوٹی سے بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں. شبیہ نبی ہے امام حسن, ہم شبیہ نبی ہے امام حسن, ابن مولا علی ہے امام حسن, ہم شبیہ نبی ہے امام حسن, ابن مولا علی ہے حسن. جنتی پھول جن کو نبی نے کہا, جنتی پھول جن کو نبی نے کہا, ان میں ایک جنتی ہے امام حسن, ابن مولا علی ہے امام حسن. حشر میں عبد کو بخشوا دیجئے, حشر میں عبد کو بخشوا دیجئے, حشر میں عبد کو بخشوا دیجئے. آپ رب کے ولی ہے امام حسن, آپ رب کے ولی ہے امام حسن, ابن مولا علی ہے امام حسن. ہم شبیہ نبی ہے امام حسن, ابن مولا علی ہے امام حسن. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, جزاک اللہ. بریک کے بعد ہم آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں, اور ایک بار پھر سے کیونکہ آج امام حسن مجتبیٰ کی ولادت کا دن ہے, تو یہ ولادت آپ تمام تو لوگوں کو بہت مبارک ہو. مولانا تقی مہدی صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے بریک کے بعد. مولانا صاحب, ایک تو آپ کو ولادت بہت مبارک ہو, آج کا دن بہت مبارک ہو, اور کیونکہ آج ہم جس پاک ہستی کے والے سے بات کر رہے ہیں
سخاوت بھی نانا سے ملی ہے، شباہت بھی نانا سے ملی ہے، اور نانا سے کون کون سی ایسی صفات ملی ہیں، کیونکہ لمہم لمی دمہم دمی یعلمونی ما یعلمہم ویعذرونی ما یعذرہم، یہ ہر طریقے سے بتایا کہ کتنے یہ میرے قریب ہیں. عطا ہو پلیز. بسم اللہ. اگر بات کی جائے بسم اللہ الرحمن الرحیم تو عبادت بھی نانا سے ملی ہے، شجاعت بھی نانا سے ملی ہے، حکمت بھی نانا سے ملی ہے، سخاوت بھی نانا سے ملی ہے، شریعت بھی نانا سے ملی ہے، اور سیاست بھی نانا سے ملی ہے. اور آپ کی چونکہ آج آمد ہے تو ایک بڑی خوبصورت روایت ہے، جناب عائشہ بیان فرماتی ہیں کہ وضعت الحسن بعد العصر ثم صلت المغرب، یعنی حضرت فاطمہ زہرا سلام علیہ امام حسن علیہ السلام کی تشریف آوری ہوتی ہے نماز عصر کے بعد، وہ عصر کی نماز بھی آپ نے پڑھی ہے، اور جب آپ کی تشریف آوری ہو گئی تو اس کے بعد مغرب کی نماز بھی آپ نے ادا کی ہے، کیونکہ واحد یہ بیوی وہ ہیں کہ جو حوراء انسیہ، انسانی لباس کے اندر حور تھی، اور آپ کو بطول کا لقب بھی ملا ہے، آپ کو طاہرہ کا لقب بھی ملا ہے، تو نہ آپ سے روزہ قضا ہوا ہے اور نہ ہی کوئی نماز قضا ہوئی ہے، یعنی وہ ایام کے جس میں چھوڑنے کی بھی اجازت ہوتی ہے، بلکہ رخصت اس اعتبار سے کہ عزیمت کے زمرے میں آتی ہے کہ چھوڑنا واجب ہے، لیکن اس کے باوجود آپ ایسی خاتون تھی کہ جو پاک تھی، منزہ تھی ان تمام رجس اور عیب سے. اور پھر جب آپ کی آمد ہوئی ہے تو اس کا ذکر بھی قرآن کریم نے کیا ہے، اور ہمیں وہ سورہ کوثر کی عملی تفسیر نظر آتی ہے کہ جب آپ کو بیان فرمایا کہ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اے حبیب ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا ہے، اور آپ کا دشمن ہے جو ابتر رہے گا اور بے اولاد رہے گا، تو اولاد کا سلسلہ جو چلتا ہے تو عام طور پر ہمارے دنیا میں بھی دستور یہ ہے، اور شریعت کا بھی ایک طرح سے حکم یہ ہے کہ مردوں سے اور لڑکوں سے آگے بڑھتا ہے سلسلہ. تو سب سے پہلے جو لڑکا حضور سرور کائنات کو نصیب ہوا ہے وہ حضرت امام حسن مجتبی علیہ السلام کی صورت میں نصیب ہوا ہے. تو کوثر کی بھی تفسیر ہے. پھر سورہ رحمان کے اندر بھی ارشاد ہوتا ہے کہ مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان فبأی آلاء ربکما تکذبان یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان، کہ دو سمندر ہیں جو آپس میں ملتے ہیں اور ان کے درمیان فاصلہ ہے کہ ایک دوسرے پر بغاوت نہیں کرتا. حضور سرور کائنات ارشاد فرماتے ہیں، علامہ سیوطی نے در المنصور کے اندر یہ روایت لکھی ہے، فرماتے ہیں کہ جو دو سمندر ہیں وہ کون ہیں؟ وہ علی مرتضی اور فاطمہ زہرا کے فضائل کا سمندر ہے. اور جہاں پر فضیلتیں عام طور پر آ جاتی ہیں وہاں ایک دوسرے کے اوپر بغاوت ہوتی ہے، لیکن یہ ہستیاں وہ ہیں کہ جو کبھی ایک دوسرے کے اوپر بغاوت نہیں کرتی. اور یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان، پھر ان میں سے جو چیز نکلتی ہے وہ کیا ہے؟ یا وہ سبز رنگ کا پتھر ہے یا سرخ رنگ کا پتھر ہے. تو اس سے مراد امام حسن مجتبی علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام ہے. اور امام حسین جب خود آپ کے سامنے ہوتے تھے تو امام حسین جو سید الشہداء ہیں، تمام شہیدوں کے باپ اور تمام شہیدوں کے سید و سردار ہیں، وہ بھی جب آپ کے سامنے ہوتے تھے تو روایت کہتی ہے ما تکلم الحسین بین ید الحسن اعظاما لہ، امام حسین امام حسن کی موجودگی میں کبھی کلام نہیں کرتے تھے، گفتگو میں پہل نہیں کرتے تھے. امام حسن گفتگو کر رہے ہیں تو امام حسین بھی کلام نہیں کرتے تھے. اسی لیے کیا شاعر نے خوب کہا ہے کہ حسن کو بادشاہ خاص و عام کہتے ہیں، علی کا نائب قائم مقام کہتے ہیں، دلیل ایک ہی کافی ہے ان کی عظمت میں، انہیں حسین بھی اپنا امام کہتے ہیں. کیا کہنے. تو امام حسن مجتبی کی آمد ہوئی، اور آمد ہوتے ہی حضور نے نام جب تجویز کیا، پہلے روایت یہ بھی کہتی ہے کہ شہزادی کونین کی خدمت میں لوگ آئے کہ آپ نام تجویز فرمائیے، کہا کہ میں علی پر تقدم اختیار نہیں کروں گی. مولا علی کے پاس آئے تو مولا علی نے فرمایا کہ میں اپنے نبی پر تقدم اختیار نہیں کروں گا. پھر جب نبی کے پاس آئے تو نبی نے فرمایا میں اپنے رب پر تقدم اختیار نہیں کروں گا. اور جبرائیل کے توسط سے یہ نام آئے، اور حضرت جبرائیل نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، چونکہ آپ کے بھائی علی کو آپ نے شباہت دی ہے جناب ہارون کے ساتھ، علی ہیں ہارون زمانہ، تو ہارون علیہ السلام کے 3 بیٹے تھے، ایک کا نام تھا شبر، ایک کا نام تھا شبیر، ایک کا نام تھا مشبر. تو آپ بھی اپنے پہلے بیٹے کا نام جو شبر کے وزن پر عربی زبان میں حسن بنتا ہے، آپ وہ نام حسن رکھیے. اس طریقے سے اس حدیث کو اور زیادہ تقویت ملتی ہے کہ علی ہارون زمانہ ہے. جو مشکلات اور جو حالات جناب ہارون علیہ السلام کے لیے پیش آئے وہی مولا متقیان کے لیے پیش آئیں گے. پھر حضور کے جب آگوش میں امام حسن تشریف لائے ہیں تو آپ نے پہلی مرتبہ یہ شریعت کا کام انجام دیا ہے، اور آپ سے آغاز ہوا اس کام کا کہ حضور نے خود آپ کے دائیں کان میں اذان دی، بائیں کان میں اقامت دی، اور خود حضور نے عقیقہ کروایا. گویا اب شریعت ایسے ایسے تیار ہوتے جا رہی ہے. اور پھر سرکار امام حسن مجتبی جب بڑے ہوتے جاتے ہیں تو وہ عرصہ کہ جس میں آپ کو حضور کی صحبت نصیب ہوئی ہے اسی میں قرآن کریم کی آیتیں نازل ہوئی ہیں. اس کے بعد تو قرآن کریم کی آیتیں نازل نہیں ہوئی.
تو جو 7 یا 8 سال کا عرصہ ہے جس میں قرآن کی آیتیں اتر رہی ہیں، تصور فرمائیے گا اسی 7-8 سال کی عمر کے اندر ہی آپ کے لیے آیت تطہیر بھی نازل ہو رہی ہے، آیت مباہلہ بھی نازل ہو رہی ہے، سورہ دہر بھی نازل ہو رہا ہے، سورہ کوثر بھی نازل ہو رہا ہے، سورہ رحمان کی آیتیں بھی ہیں، سورہ نور کی آیتیں بھی ہیں، سورہ آیہ بیوت بھی ہیں. یہ ساری آیتیں اسی عرصے کے اندر ہیں. اور پھر اسی عرصے کے اندر ہی حضور نے فرمایا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ. امام حسن امام حسین صرف جنتی نہیں ہیں، جنتیوں کے تمام جنتیوں کے سردار ہیں امام حسن اور امام حسین. اور آگے بھی فرمایا وَأَبُوهُمَا خَيْرٌ مِّنْهُمَا، اور ان دونوں کے جو بابا جان ہیں وہ ان سے بھی افضل ہیں. اچھا مولانا صاحب میں چاہتی تھی نا ذرا آپ اس پہ بات بھی کریں، جو امام حسن کا جو دسترخوان بچھایا جاتا ہے، آج بھی لوگوں کے گھر اگر تنگ دستی ہو، بے روزگاری ہو، تو لوگوں کو کہا جاتا ہے کہ امام حسن کا دسترخوان بچھائیں اور اس کی برکت سے پھر لوگوں کے وسیلے بنتے. تو یہ ذرا بالکل ایسی آپ کریم اہل بیت تھے، آپ کا دسترخوان بچھا رہتا تھا. اور روایتیں کہتی ہے کہ حج کے موقع پر عرفہ کے دن بہت سے حاجیوں نے دیکھا کہ ایک خیمہ ہے جہاں پر لوگ بہت زیادہ آنا جانا کر رہے ہیں. تو جب وہاں پر جا کے دیکھا تو پتہ چلا امام حسن کا دسترخوان سجا ہوا ہے، لوگ آتے ہیں کھاتے بھی ہیں اور ساتھ میں لے کے بھی جاتے ہیں. اتنے کریم تھے آپ. اور ایک بڑی خوبصورت روایت اسی کریم ہونے کے حوالے سے یہ ہے کہ ایک گوسفند اور ایک دمبا تھا جس سے آپ کو ایک انسیت تھی. تو ایک دن دیکھا کہ اس کی ٹانگیں کسی نے توڑ دی ہے. تو اس کے پاس جا کر بیٹھے رہے اور اس کو دیکھ رہے تھے کہ اتنے میں غلام آیا اور غلام نے کہا کہ اے حسن، میں نے اس کی ٹانگیں توڑی ہیں کیونکہ آپ کو اس سے محبت تھی، میں چاہتا تھا کہ اپنا جو غصہ ہے وہ نکالوں. تو امام حسن یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ ٹھیک ہے میں نے معاف کر دیا، کوئی بات نہیں. امام حسن نے بڑا پیارا جواب دیا. امام نے فرمایا تو نے یہ کام کیا ہے مجھے غصہ دلانے کے لیے، تو میں تجھے آزاد کرتا ہوں شیطان کو غصہ دلانے کے لیے. تو اس موقع پر بھی آپ نے شریعت کو اور بندگی پروردگار کو نہیں چھوڑا، اور ایسے موقع پر بھی آپ نے کرامت کا اظہار فرمایا. اور پھر آپ کے دسترخوان کے بارے میں یہ بھی ہے کہ جو آپ کے دسترخوان پر آتے تھے وہ کچھ روٹیاں لے کر جانے لگے تو سوال کیا کہ آپ کیوں لے کر جا رہے ہیں؟ تو کہا کہ ایک غریب بیٹھا ہوا ہے مسجد میں، اس کو دینے کے لیے جا رہے ہیں. تو جب اس کے احوال معلوم کیے تو پتہ چلا کہ وہ کوئی اور نہیں، فرمانے لگے کہ وہ میرے بابا علی ابن ابی طالب ہیں اور میں ہی ان کا بیٹا ہوں، اور یہی ان کا دسترخوان ہے کہ جو ان کے توسط سے سجا ہوا ہے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے بارے میں یہ بھی فرمایا کہ یہ جو میرا بیٹا ہے یہ وجہ بنے گا 2 مسلمان گروہوں میں صلح کرنے کے لیے. اس حوالے سے بھی کچھ فرمائیے. یہ میں عرض کرتا ہوں کہ یہ اتنے بڑے سخی ہیں کہ جنہوں نے، میں نے جان بوجھ کے یہ کام کیا ہے، ان سے معذرت تو کسی وجہ سے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو فرمانا ہے نا ان ابنی ھذا سید لعل اللہ ان یصلحہ، یہ والی جو روایت ہے یہ بتاتی ہے کہ امام حسن کی جو ابھی سخاوت کی بات ہو رہی ہے وہ اتنے بڑے سخی ہیں کہ جنہوں نے حضرت مولا علی سے صفین کی جنگ کی. اور بعد میں جب آپ، اور یہ بھی ذہن میں رکھیے گا کہ امام حسن مجتبی خلیفہ برحق ہیں اہل سنت و جماعت کے. ہاں خلفائے راشدین 5 ہیں. نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے بعد خلافت علی منہاج النبوہ 30 سال ہوگی، اور وہ امام حسن پہ مکمل ہوتی ہے. تو امام حسن نے ان کو ساری کی ساری سلطنت دے دی. زبیر بھائی آج یہ کرسی دینے کو کوئی تیار نہیں ہوتا، مطلب معمولی سی چیز ہے. امام حسن کی کس عظمت کی بات کریں کہ انہوں نے پوری کرسی دے دی، اور دینے کے بعد پوری خلافت دینے کے بعد وہ مدینہ آ گئے. وہاں پہ بھی مروان جیسے لعین لوگوں نے ان کو چین سے نہیں رہنے دیا، اور حضرت امام حسن مجتبی کو بار بار زہر دیا گیا. اور پھر آخر آپ کو جب زہر دیا گیا، اور وہ اتنے بڑے سخی ہیں، امام حسین پوچھتے رہ گئے کہ بھائی جان بتائیے کس نے دیا ہے؟ کہا مجھے پتہ ہے لیکن میں بتاؤں گا نہیں. یہ ان کی مطلب عظمتیں ہیں. ان عظمتوں کے کیا کیا کہنے، یعنی یہ وہ گھرانہ ہے جس سے محبت رسول سے محبت ہے. اس لیے زبیر بھائی اب ان کے حوالے سے جو کلام کریں گے وہ عبادت ہی ہے. میں اس کے اندر 2 باتیں عرض کرنا چاہوں گا. پہلی بات یہ ہے کہ جہاں پر یہ حدیث ہے وہاں پر دوسری حدیثیں بھی موجود ہے کہ یا عمار تقتلک الفئۃ الباغیہ، اسی طریقے سے یہ موجود ہے دوسرے مقام پر تقتلہ الفئۃ الباغیہ. تو وضاحت کی ہے اگر کوئی اسلام کا دعوے دار ہے تو اسلام کی بھی درجات ہیں. ایک وہ ہے جو صرف اپنے آپ کو اسلام کے دائرے میں اس لیے لے کر آتا ہے تاکہ اپنی جان بچا لے، اور کچھ ہوتے ہیں کہ جو عمل کرنے والے ہوتے ہیں. جس طریقے سے قرآن کریم نے فرمایا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، کہ وہ بھی مومن ہے لیکن تم ٹھیک سے ایمان لے کر آؤ. تو وہ درجات ہیں. اور پھر دوسری بات ہے کہ کسی شاعر نے اس بات کو کتنے خوبصورت انداز میں بیان کیا ہے کہ بحکم حق کہیں پر صلح کر لیتے ہیں دشمن سے، کہیں پر جنگ خاموشی جواب سنگ ہوتی ہے. زمانہ سبق لے فاطمہ کے دل کے ٹکڑوں سے، کہاں پر صلح ہوتی ہے کہاں پر جنگ ہوتی ہے. کیا کیا. اچھا زبیر بھائی ان کے بچپن کا قصہ بھی تو تھا کہ حضرت عمر کے وہ بیٹے تھے کہ جو کھیل رہے تھے اور انہوں نے لکھ دیا تھا، تو انہوں نے کہا تھا جا کے یہ وہ ذرا واقعہ اپنی ضرورت آؤ. بڑا اہم واقعہ، بہت پیارا واقعہ ہے. جی جب آپ نے یہ کہا کہ
جناب عبداللہ بن عمر سے کہ جو آپ ہیں وہ سید نہیں ہیں، ہم جو ہے وہ سادات میں سے ہیں، اس لیے آپ ہمارے غلام ہیں. تو عبداللہ بن عمر تھوڑے سے چونک گئے اور حیران ہو گئے کہ مجھے کیوں کہا جا رہا ہے. تو اپنے والد کے پاس گئے اور کہا کہ مجھے تو یہ حسن نے کہا ہے. تو کہا اگر یہ کہا ہے تو یہ ان سے لکھوا کے لے کر آ جاؤ، کیونکہ اگر ہمیں غلامی کی سند مل گئی ان سے تو بھی ہماری آخرت کے لیے کافی ہوگا. تو یہ وہ سید و سردار ہیں کہ جن کو حضور نے جب جوانان جنت کا سردار کہہ دیا تو اس کے بعد تو اور کوئی رائے نہیں ہے کہ ان کے سامنے جو ہے وہ انسان کھڑا ہو سکے. ان کے ادب میں ہی آنا. اور قرآن کی بھی آیت یہ ہے کہ اے رسول آپ اجر رسالت میں کچھ نہیں مانگیے الا المودۃ فی القربى، ان سے ان قربا سے مودت مانگیے. اور یہ بھی روایت کے اندر آیا ہے کہ جناب ابن عباس نے سوال کیا کہ قربا سے مراد کون ہے، کیونکہ قربا میں خود جناب ابن عباس بھی ہوتے ہیں، وہ بھی تو رسول کے چچا زاد بھائی ہو جاتے ہیں. تو یہ سوال کیا تو من قرابتنا هؤلاء الذين وجبت علينا مودتهم، اے اللہ کے رسول یہ بتائیے کہ وہ کون سے اقربا ہیں کہ جن کی مودت اختیار کرنا ہم پر واجب ہے. تو حضور نے فرمایا علی و فاطمۃ وابناہما، وہ جن قربا کی مودت واجب ہے وہ علی مرتضیٰ ہے، فاطمہ زہرا ہے، امام حسن مجتبیٰ اور امام حسین سید الشہداء ہیں. تو آپ سے مودت اختیار کرنا تو ہر مسلمان پر واجب ہے. آپ پر صلوات بھیجنا ہر مسلمان کا فریضہ ہے. اور نماز میں اگر آپ پر صلوات نہ بھیجی جائے محمد و آل محمد کی صورت میں تو پھر وہ نماز نہیں ہوتی. تو آپ کو پروردگار عالم نے شریعت کا حصہ بنا دیا اور آپ ہی نے شریعت کی حفاظت کی ہے. اگر آپ نہ ہوتے تو صحیح طریقے سے ہم تک شریعت نہ پہنچتی. ہمارے پاس وقت ابھی ہے ٹھیک ہے ہم ذرا آپ کی طرف آتے ہیں. اگر اسی کو اگر آپ آگے بڑھانا چاہیں تو آپ بتائیے گا، ورنہ اگلا سوال میں کرتا ہوں. مجھے یہ کہنا تھا کہ جب یہ ساری باتیں ہوئیں صلح کے حوالے سے، اس حوالے سے میں ایک بات کرنا چاہتی ہوں کہ امام اتنے معافی دینے والے ہیں کہ امام نے یہ کہا تھا کہ مجھے جو ہے، اگر میں غلط ہوں تو مجھے میری تصحیح کیجیے گا، کہ مجھے جب میرا انتقال ہو جائے تو مجھے میرے نانا جان کے پاس تدفین کیجیے گا، اور اگر ایسا نہ ہو سکے تو پھر آپ مجھے میری دادی فاطمہ بنت اسد کے پاس. لیکن اس وقت اگر ہم دیکھیں، اس وقت بھی جناب امام حسن نے تلقین کی تھی امام حسین کو کہ دیکھو میرے جنازے پر کسی بھی طرح کا خون نہیں بہنا چاہیے. اور اس بات کو انہوں نے اتنا عمل کیا یہاں تک کہ جنازے پر تیر بھی برسائے گئے. اس پر سیرت میں کئی کتابوں میں لکھا ہے اور واضح دلیل ہیں اس کی. اور اس پر بھی امام علی مقام نے صرف اس بات پر کہ امام حسن کی جو وصیت تھی اس پر عمل کیا جائے، اس فساد نہ برپا ہو، امت میں اتحاد رہے. جو رسول نے کہا تھا کہ میرے یہ نواسہ میری امت کے لیے صلح کا سبب بنے گا، تو وہ آخرت جب دنیا سے تشریف لے کر جا رہے ہیں، پردہ فرما رہے ہیں، تب بھی اس چیز کو قائم رکھا ہے. سلام ہو ان پر، ان کی اولادوں پر. اور میں کہتی ہوں کہ اللہ ہمیں ان میں رکھے کہ جہاں ان کے بھی غلامان ہونا، اللہ ہمیں ان میں بھی شامل رکھے. آمین. جی مفتی صاحب آپ کی طرف ہوں گا. جی دیکھیے، اس سلسلے میں جو ہماری بہن نے روایت پیش کی، بالکل یہ روایات موجود ہیں. مروان نے ان کے جنازے پر تیر بھی چلائے، لیکن یہ تمام تر تاریخی روایات ہیں. تاریخ میں رتب و یابس بھی ہوتا ہے، لیکن بہرحال مروان دشمن رسول تھا، دشمن اہل بیت تھا، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا. باقی جو بغاوت کی بحث ہے، جو انہوں نے حدیث پڑھی، بالکل درست حدیث ہے، ہم اس سے انکار نہیں کرتے. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے متعلق ہمارا یہ عقیدہ ہے اور یہ ہونا چاہیے کہ وہ معصوم عن الخطا نہیں ہیں، ان سے خطائیں ہوئی ہیں اور ہمارے علماء نے، فقہا نے اس کو خطا کہا ہے. پھر اس کی تعبیر آگے ہے. تو بہرحال بغاوت ایک گناہ ہے جو ان سے سرزد ہوا ہے، تو اس میں کوئی جو ہے نا وہ بات نہیں ہے. لیکن امام حسن مجتبیٰ نے امت کی بہتری کے لیے، وہ جو 70,000 لوگ شہید ہو چکے تھے نا، تو 70,000 اور بھی ہو جاتے تو جنگ رکنی نہیں تھی. تو نواسہ رسول نے اتنی بڑی سلطنت دے دی. اللہ تعالیٰ حضرت امام حسن مجتبیٰ کے طریقے پر آج ہمیں چلنے کی توفیق نصیب فرمائے. اور دوسرا، امام حسن کا اور امام حسین کا المیہ ہمارا یہ ہے کہ ان کا بچپن بیان ہوتا ہے 7 سال تک، 6 سال تک، اور پھر جا کے شہادت بیان کرتے ہیں. وہ جو 18 انہوں نے پیدل حج کیے، وہ جو مولا علی کے پاس لوگ مسئلہ پوچھنے آتے تھے کہ علی اس علمی سوال کا جواب دیجئے، وہ فرماتے تھے وہ باہر حسن بیٹھے ان سے پوچھ لو. وہ جو امام حسن کے دسترخوان کی ہم بات کرتے ہیں، وہ کس کس کو کھلاتے تھے، کس طرح کھلاتے تھے، ان چیزوں کو بھی جو ہے وہ ہمیں دیکھنا چاہیے. آج ضرورت اس امر کی ہے کہ وہ
تو ہر ایک کو عطا کرنے والے تھے. ان کے در پر کوئی مانگنے آیا اس کو بھی دیا, بن مانگے بھی عطا کیا, اپنوں کو بھی دیا, دشمنوں کو بھی دیا. یہ وہ ابن ملجم بھی آیا تو اس کو بھی ٹھنڈا شربت دیا, سب کو دیا. اور پھر دیکھیے امام حسن مجتبیٰ نے وہ جو مولا علی کا قاتل ہے اس کو جب قتل کیا ہے تو ایک ہی ضرب سے قتل کیا. مولا علی نے کہا تھا کہ تجاوز نہ کرنا. تو یہ حضرت امام حسن مجتبیٰ ہیں, اور کس طریقے سے آپ نے اتحاد کا درس دیا باوجود اس کے کہ اپنے اوپر سختیاں جھیل لی ہیں. تو آج کیا ہم اپنے اوپر سختی جھیل کر آج ہم امت کو جو ہے نا وہ محبت کا, پیار کا, ان حالات میں جب جنگیں ہو رہی ہیں, یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں, تو کیا امت امام حسن مجتبیٰ کے دیے ہوئے نظام کے مطابق متحد ہو سکتی ہے؟ ہمیں متحد ہونا چاہیے. اور اہل بیت کی وہ شخصیات ہیں جن پر متحد ہوا جا سکتا ہے, ان پر متحد ہوا جائے. اور پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہیں, حضرت فاروق اعظم کی بات ہوئی ہے, یہ وہ لوگ ہیں جو حضرت امام حسن مجتبیٰ آ رہے ہیں نا, میں صحیح السند روایت پیش کر رہا ہوں, آپ کھڑے ہو جاتے تھے. اور حضرت امام حسین نے, اور ایک روایت کے مطابق امام حسن نے کہا اے عمر ہمارے نانا کے ممبر سے اترو, تو آپ اترے اور آپ نے ان کو گود میں بٹھایا اور کہا رب کعبہ کی قسم عمر کے سر پر جو بال اگے ہیں عزت کے, یا یہ اللہ نے اگائے یا آل محمد آپ نے اگائے ہیں. یعنی اہل بیت اطہار ان سے اس طریقے سے محبتیں اور عقیدتیں رکھتے ہیں. صحیح. اب کیونکہ وقت مختصر ہے, اور نوید بھائی کیونکہ آج ٹرانسمیشن میں ہمارے ساتھ جو نوید بھائی کا آخری دن ہے, انشاءاللہ پھر کل سے ہمارے ساتھ مفتی نور مانی بھائی بھی موجود ہوں گے. نوید بھائی تمہاری طرف سے کہا سنا کہ ہم چھوٹے ہیں. نہیں, میں یہاں یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ بہت ساری, میں واللہ مبالغے سے کام نہیں لے رہا, بہت ساری ٹرانسمیشن ایسی ہوتی ہیں, ہمیں طرح طرح کے سب علماء کو فون آ رہے ہوتے ہیں ہمارے پاس آئیں ہمارے پاس آئیں, لیکن کچھ نشریات ایسی ہوتی ہیں جہاں آدمی جا کے خوش ہوتا ہے, اور جو عزت جو احترام ہمیں یہاں ملتا ہے کم جگہوں پر ملتا ہے. تو مطلب یہاں جو آپ کے ڈرائیور ہیں ان سے لے کر یہ جو کیمرہ مین, یہ جتنا یہاں پہ ٹیم کے لوگ ہیں, اور خاص طور پر ہمارے بنی بھائی, یہاں اتنا ماحول ہوتا ہے ایسا لگتا ہے کہ ہم اپنے گھر سے گھر میں آئے ہیں. یعنی یہ آن کیمرہ تو جو کچھ ہے, پھر آپ لوگ, آپ دونوں زبیر بھائی ہیں, آپ ہیں ماشاءاللہ, آپ کے ساتھ تو ہمارا ایک پرانا سلسلہ ہے, تو یہ محبتیں ملتی ہیں, تو اس لیے ہم آتے ہیں. اگر محبت نہ ملے تو پھر ظاہر ہے اس جگہ جانا بھی نہیں چاہیے. تو میں آپ کے لیے بھی دعا گو ہوں, اللہ تعالیٰ آپ دونوں کو عزتیں برکتیں عطا فرمائے. پورا پینل, یہ ہماری دونوں بہنیں ہمارے ساتھ رہی ہیں. مجھ سے اگر کوئی آواز اونچی ہو گئی ہے, کسی کے ساتھ کوئی ہو گئی ہو, ناظرین میں سے کسی کو کوئی بات بری لگ گئی ہو, کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ, میں سب سے معافی مانگتا ہوں, اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. اور باقی دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ بس آپ ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیں, اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. تقی بھائی, مولانا تقی بھائی بھی ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں تو پھر ہماری تو محفل کو اور چاند لگ جاتے ہیں. آپ دعاؤں میں یاد رکھیے گا, انشاءاللہ آپ سے ضرور ملاقات ہوتی رہے گی. آج آپ کا ٹرانسمیشن میں یہاں پر موجود ہے, لیکن اللہ تعالیٰ آپ کو صحت کے ساتھ لمبی عمر عطا کرے. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد واپس آتے ہیں. آج ہمارے پاس لائف بوائے کا ایک نیا ویریئنٹ آیا ہے, اور لائف بوائے کا ایک نیا سوپ, اور سب سے اچھی بات یہ ہے اس میں کہ اس کا جھاگ بہت اچھا ہے. تو اور میری ٹیم نے مجھ سے یہ کہا ہے کہ آپ اسے استعمال کیجئے, ہمیں بتائیے کہ کیسا ہے. تو میرے حساب سے 100% زبردست. کیا بات ہے. السلام علیکم, کیا حال ہے آپ؟ بس ٹھیک ٹھاک, آپ بتائیں. آج اب بہت پیاری لگ رہی ماشاءاللہ. آج آپ بھی بہت پیاری لگ رہی ہے, اور ہم دونوں نے آلموسٹ ایک جیسے کلر پہنے. ہاں, دل کو دل سے راہ ہوتی ہے. بالکل بالکل. اور نا یہ لے لیں آپ, ڈیزائنر سے بولے مجھے گفٹ کر, اگر آپ دیکھ لیں تو پلیز پلیز کر دیں. دیکھ رہے تو یہ کرنا چاہیے. ہلکا سا نا وہ کلر ایسا ہے نا کہ اب تک دلہن دلہن بھی فیل ہو رہا ہے, اچھا لگ رہا ہے. پتہ ہے اب آپ کو پتہ ہے عید کے بعد شادیاں ہوں گی تو یہ پرفیکٹ ہے. بھائی میں نے تو اس لیے کیونکہ آج امام حسن کی ولادت کا دن ہے, اور کیونکہ ان کو سبز کبابی کہا جاتا ہے, تو پھر ان کی محبت میں نے پھر آج ہم نے گرین پہ بالکل. اور میں نے بھی اس لیے کیونکہ آج کا دن اتنا بڑا ہے کہ ہمارے پاس اتنے خوبصورت امام جس کے اوپر ساری کہتے ہیں نا جتنی بھی جانے و نچھاور اور ان کی مسکراہٹ, ان کی خوشبو, رسول اللہ خود ان کو سونگتے تھے, تو ان کی تو اندر سے ہی جنت کی خوشبو آتی تھی. تو اس لیے یہ تو اتنے بڑے بڑے دن ہیں یہاں پہ, اس لیے ہمیں بھی اللہ تعالیٰ ہمیں بھی جنت کی خوشبو سے نوازے, سونگنا نصیب کرے ہمیں. آج ہم کیا بنا رہے ہیں بھائی؟ آج تو میں تھک گئی ہوں روزانہ. سروت, عثمان, کیا بن رہا ہے, کیا بن رہا ہے, کیا بن رہا ہے, یہاں سے ہماری ٹیم بنی بھائی کیا بن رہا ہے, گھر جاؤ تو بچے میاں کیا بن رہا ہے, کیونکہ ایسی چیز بنانی ہے نا بھائی کہ جو کم ٹائم میں بنے. ہاں تو بھائی میری زندگی بڑی مشکل میں ایک حل مجھے کنور اے آئی نے دیا ہے.
सिंपल भाई, मैं तो यहाँ पे सारी चीज़ों को स्कैन कर रही हूँ और उस स्कैन करने के बाद मुझे जो पता चला है कि आज हम बना रहे हैं बीफ स्मैश बर्गर। आपके पास जो इंग्रेडिएंट्स घर में हैं आप उसको स्कैन करें, उन्हीं इंग्रेडिएंट्स से वो आपको नया फ्यूजन रेसिपी बताता है। क्या बात है, जबरदस्त। तो बीफ भी था हमारे पास, अब हम बनाएंगे बिल्कुल। तो मुझे यही था कि हमें क्या बनाना है, तो बस फिर मैंने फौरन ही आज किन्नौर की जो एआई है मैंने बस को हेल्प ले ली, बस शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू सो मच। तो और एआई के साथ साथ किन्नौर के इतने सारे सॉसेस भी यहाँ मौजूद हैं, तो हम जो है वो चिली गार्लिक जो है वो भी इस्तेमाल करेंगे आज यहाँ पे। अच्छा, सबसे पहले आपने क्या करना है, बीफ का कीमा लेना है। आप चाहें तो चिकन का कीमा भी ले सकते हैं, जो आपको सही लगे। ठीक है, यहाँ पे लोग कहते हैं ना कि असल में जो बर्गर होता है वो बीफ का, हम बीफ वाले, आप चिकन वाली बीफ वाली? मैं दोनों जिसका अच्छा शादी का, हाँ शादी का मैं दोनों। बीफ का टेस्ट खैर अपना ही होता है, अपना ही होता है। चिकन दूसरा फ्राइड वाला मैं शौक से खा लेती हूँ। सही, हाँ वो जो क्रिस्पी वाला जो होता है ना, बिल्कुल। हाँ। अच्छा, चिकन में क्रिस्पी के अलावा मुझे कोई दूसरा बर्गर अच्छा लगता भी नहीं है, मुझे लगता है सब जाली है। मतलब चिकन का कीमा तो मुझे वैसे लगता है वो अंडे का कीमा है। हाँ। सही। अच्छा, मैंने पहनी है ग्लव्स। वैसे भी मैंने लाइफ बॉय से हाथ धो चुकी थी, लेकिन क्योंकि आपको पता है कि सफाई का ख्याल रखना बहुत जरूरी है, हम यहाँ ले रहे हैं किन्नौर का चिली गार्लिक। अच्छा, इस बीफ के कीमे के अंदर मैं देख रही हूँ ये हरा हरा क्या है हमने? बिल्कुल, मैं आपको बताती हूँ, मैं इसी पे आ रही थी लेकिन मैंने सोचा बताऊं, आप जब कीमा बना रहे होंगे ना तो उस वक्त आपने हरी मिर्चें ऐड करके इसमें शामिल करनी है, ताकि इसका एक अच्छा सा फ्लेवर जो है ना वो निकल के बाहर है, इसका अरोमा जब वो फ्राई होगा तो अच्छा लगेगा। सही है। यहाँ पे नॉर्मल किन्नौर का टोमेटो केचप, हमने चिली गार्लिक भी लिया, नॉर्मल भी लिया है। अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे सबसे पहले यहाँ लेंगे मस्टर्ड पेस्ट, तकरीबन 1 टेबलस्पून भर के, बहुत ज्यादा नहीं लेना इसका जो हल्की सी उलझन हो रही है, इसको मैं कर देती हूं। हाँ, ये रहा, हाँ ये बस ठीक है। अच्छा, और यहाँ पे ब्लैक पेपर, बहुत मिर्च मसाले नहीं डालते हैं, बेसिक होता है, जितना कम इसमें सामान होता है उतना बीफ बर्गर जो है वो मजे का लगता है। नमक थोड़ा सा ज्यादा हम लेंगे इसमें, ठीक है। और यहाँ पे गार्लिक पाउडर, ओके। यहाँ पे कोई अदरक लहसुन नहीं, क्योंकि वो सालन का कीमे का फ्लेवर आएगा। ओके ओके, ठीक है। अच्छा, थोड़ा सा ये कि मेरे पास यहाँ पे एक अचार रखा हुआ है, तो मैं सिर्फ एक सिंपल एक अचार ना करें। बिल्कुल, अचार बीफ स्मैश बर्गर में। यस, ये तो बहुत देसी बर्गर लग रहा है। नहीं, अब आप देखिएगा, आप इसको अच्छी तरह से, इसकी कहते हैं ना ये, बिल्कुल, थैंक यू। ये आपने इसको अच्छी तरीके से इसको करना है कवर, सारी चीज़ें एक जाम हो जाए, ठीक है। ये हो गई। अब आपने यहाँ पे लेना है बहुत ही ज़बरदस्त सा, हमारे पास यहाँ बटर मौजूद है, यहाँ पे नूरपुर का हमारे पास बटर मौजूद है, वो हम लेंगे, ठीक है। और वो हम इसको तवे पे रखेंगे। अच्छा, हमने पहले ही बटर के अंदर सारे बंस को हल्का सा गोल्डन ब्राउन कर लिया है, ठीक है। ये आप देख सकते हैं, ये आपने जो भी साइज़ का आपने लेना है, आप इसकी सिंपल गोलियां बनाएंगे। मैंने बटर खोल भी लिया। ये थोड़ा सा बटर आप इसमें, मेरा हाथ इस तरह है तो आप डाल सकते हैं। आज हम ड्रिंक भी बहुत मज़े की बना रहे हैं, ज़्यादा हमें हाफ लेना होगा, हमें हाफ, यस, हाफ से भी ऐसे करके मैं इसमें भी निकाल लेते हैं अभी, ठीक। अच्छा, आपने क्या करना है, इसको अभी दबाना नहीं है, सिंपल जैसे कि ये गोले रखे हुए बॉल्स बना के सिंपल आप रख देंगे। अच्छा, आपको लगता है कि ये पकेंगे नहीं, चिपकेंगे नहीं, गोल नहीं होंगे, क्योंकि वैसे भी मैसी बनेंगे, तो कोई इतना ज़रूरी नहीं कि परफेक्ट एक टिकिया बने। और अगर आपको फिर भी होता है तो इस वक्त आप इसके अंदर ब्रेड क्रम्ब ऐड कर सकते हैं। ये आप बनाएं, ये आप स्लाइसेस ये ले लें। तकरीबन हम इसमें 8 बॉल्स बनाने की कोशिश करेंगे, बस ज़्यादा, बस ठीक है, बस ठीक है। नहीं, थोड़ा सा कम कर लेते हैं, ये ले लें, ठीक है, दे दो मुझे, ठीक है। ये हमारे पास हमने 4 बना लिए हैं, और ये आप किसी भी साइज़ में कम ज़्यादा जो भी आपको लगे ये आप कर लें, ठीक है। ये आपने बॉल्स बना ली, ये हो गई। अच्छा, बाकी बस हमने फिर इसको निकाल लिया, हल्का सा फ्लेवर दिया। ओके। अचारी कबाब नहीं बना रहे? हाँ, मैंने तो ये क्या कहती, तो आपने वो निकाल के, ये देखें ना, ये उन्होंने निकाल के ये बाहर, ताकि आप लोग भी परेशान ना हो। ये देखें, आ गया ये, हाँ। फिर ये निकाल, अरे मैं कौन से कैमरे को दिखा रही थी? हाँ, बस ठीक है।
ये कोई मेरे लिए गैबी कैमरा रखा हुआ है। ये देखें, ठीक है। अब आप खुशबू देखिए इसकी, हल्के से अचार की वजह से इसकी अरोमा में फ़र्क आया है। जो हम कहते हैं ना छोटी छोटी सी चीज़ें होती हैं जो बाज़ार की चीज़ों में फ़र्क आता है, अब हम इसको छोड़ देंगे, ये अपने आप खुद ही पकता रहेगा, अपना पानी जो है वो डिस्चार्ज करता रहेगा और हम इसको छोड़ देंगे। जब भी थोड़ा सा कलर चेंज होगा तो फिर हम इसको फ्लैट स्पून से, क्योंकि ये पानी में जुड़ेगा भी, ये बाइंड होगा। इस वक्त अगर हम इसको उल्टा पुल्टा करेंगे तो ये टूट जाएगा। ठीक है, ठीक है। अच्छा, अब हमने क्या किया, यहाँ पे हमारे पास बंस मौजूद हैं, ये आप देख सकते हैं। मैंने इसको बटर के अंदर, नूरपुर के बटर के अंदर जो हमारे पास मौजूद है उसमें उसको हल्का सा गोल्डन ब्राउन किया, फिर इसमें मेयो लगाया है। ठीक है, ये सिंपल सा ये चीज़ रखी हुई। अब हम इसकी सम्बलिंग की तैयारी करते हैं। ठीक, ये और ये हम सब चीज़ें यहाँ से हटा लें। ठीक है, मैं हटा दूँ, सिर्फ केचप छोड़ के आप सब हटा लें। ठीक है, आपने बस मुझे ऑर्डर देना है। नहीं, केचप छोड़ के ये भी हटा दूँ मैं? जी, ये मस्टर्ड बेटा। और इसका बेस हम पहले रखेंगे, कैप्स जो उसकी लिड्स हैं वो हम साइड पे कर रहे हैं, क्योंकि वो लिड पे तो हम कुछ लगा नहीं सकते, हमारा बेस जो होगा वो हम इसको यूज़ करेंगे। ये रहा बस, और ये लिड्स कर लिया। अब हम सबसे पहले यहाँ पे सलाद का पत्ता, जो हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, चीज़ हम इसी के ऊपर रखेंगे। ओके, बीफ के ऊपर। ये जब हम उसको पलटेंगे तब है ना? यस, बिल्कुल। ये लिड है इसकी, तो ये भी लिड है। कितना लगेगा, कितना टाइम है हमारे पास? मुझे है कि हमारी सब चीज़ें तैयार हो जाएंगी इंशाल्लाह हो जाएंगी। 5 मिनट है हमारे पास। सही, बड़ी दूर से आवाज़ आई मुझे। हाँ, ये हम यहाँ पे रखते जाएंगे ताकि हमें पता चल सके कि क्या क्या जो है वो हमारे पास बेस मौजूद है। बेस पे हमें लगाना है सलाद का पत्ता। अगर आप चाहें तो आइसबर्ग की ब्रेड भी बना सकते हैं। ओके। और वो लोग जो डाइट करें ना, उससे लोग कहते हैं जी हमने बन नहीं खाना, तो फिर आप वो आइसबर्ग्स के साथ आप उस बना लें। बिल्कुल, जो कैबेज होती है उसके साथ आप कर सकते हैं। हाँ, बिल्कुल सही बात है। रोल्स बना के खाएं, क्यों अपने आप को मार रहे हैं, फ्लेवर तो वही है। हाँ, भी जुल्म ना करें अपने ऊपर, अपने पर जुल्म ना कीजिए। आप अनटिल आप वो गोल अपना अचीव ना कर लें जो कि आप करना चाहते हैं। जैसे मेरा 2025 का ये गोल था कि मैंने अपना वेट, 2024 का भी मेरा वही गोल था, इनफैक्ट 2023 का मेरा वही गोल था। मेरी तो उससे पहले का भी यही गोल था, हमेशा से। तो मुझे तो अब पता चल रहा है कि मेरी तो हर नया साल पे शुरू होते गोल ही ये था कि मेरे पतले होना है। हर कुछ साल ऐसे थे जिसे बहुत ही लागत भी लगने लगी थी। लेकिन अब मेरा पिछले साल 2025 जो खत्म हुआ है उसमें मैंने कहा ठीक है, मैं बस अब बहुत हो गया। हाँ, अब थोड़ा बहुत मेरा है वो जो करना है कराना है, बट हाँ एक चीज़ है, हेल्दी रहे, मोहब्बत करनी चाहिए भाई, आपका ख्याल रखना चाहिए, कोई आपका ख्याल नहीं रखता। इसलिए, और सबसे अच्छी बात है अगर आपको अपना आप वैसे ही अच्छा लगता है तो आप वैसे ही रहने दें। किसी के कहने पे, प्रेशर में आकर अपनी जिंदगी पे बोझ मत बनाएं। भाई देखें, ना सेल्फ सेंटर्ड हो, ना सेल्फ ऑब्सेस्ड हो, ना सेल्फिश हो। हाँ, बट थोड़ा सेल्फ लव अपने लिए, अपनी सेहत के लिए, अपनी सेहत के लिए करें, बाकी किसी के कहने से ना करें। हाँ। अच्छा, यहाँ पे हमने टमाटर, प्याज, खीरा ये हम रख रहे हैं। और जैसे से ये बीफ हमारे होंगे, बस अब हम लोग ड्रिंक की तरफ जा रहे हैं क्योंकि हमारा ऑलमोस्ट हो चुका है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अच्छा, ये तो उसके वो है ना, बस ठीक है, ये हमने रख दिए हैं। अच्छा, इसको कब पलटना मुझे बता दीजिए। ये अभी थोड़ा 2 मिनट, ठीक है। अब हम यहाँ पे बना रहे हैं, बहुत ही अच्छी सी हमारी एक रेसिपी तैयार हो रही है। यहाँ पे हम ले रहे हैं एप्पल्स। हम क्योंकि जामे शीरी के साथ बना रहे हैं आज, तो यहाँ पे हम लेंगे तकरीबन आधा एप्पल। मुझे याद आ गया, मेरी दोस्त की अम्मी ना एप्पल मिल्क शेक बनाती थी, बहुत अच्छा। गुड, तो उसमें भी जामे शीर डालती थी। तो आज हम भी जामे शीर डालेंगे, लेकिन वो मिल्क शेक नहीं होगा। मिल्क शेक नहीं होगा, हाँ। देखिए अम्मियाँ कितना प्ले करती ना बच्चों के साथ, कि बच्चों को चीज़ें बस पसंद आ जाएं, उनको अच्छा लगे। उस वक्त यकीन मानिए, उस वक्त समझ नहीं आ रही कि अम्मी क्यों ऐसा कर रही है ना, मतलब नहीं खाना, अम्मी को समझ भी नहीं आ रहा। बेचारी अम्मियाँ कोशिश कर रही थी बस मेरे बच्चे खा लें। और खुद जो अम्मियाँ बन गए ना हम लोग, हमारा भी ये होता है। हाँ। अच्छा, यहाँ पे हमने बर्फ समझ में आती है, ये बर्फ, और यहाँ पे 1 अदद नींबू। माशाल्लाह ये हमारी छुरी उल्टी हो गई। ये हमने अच्छा भरा हुआ रस वाला नींबू है, ठीक है, ये हमने शामिल किया। और यहाँ पे हम इस्तेमाल करेंगे जामे शीरी, जो कि बहुत खुशबूदार, बहुत मज़ेदार, बड़ा गाढ़ा, ये हमने से शामिल किया। और हम इसको जो है वो अब मैडम आप मुझे जब कहेंगी मैं पलट दूंगी। ये पलट दें आप आहिस्ता आहिस्ता करके 2 स्पून की हेल्प से। कहीं इसलिए तो नहीं कह रही कि मध्य मेरी जान नहीं छोड़ी तो पलट? नहीं ऐसे बिल्कुल नहीं। हमें प्रेजेंटेशन भी दिखानी होती है। हमारे जो लोग हैं, जो देखने वाले हैं,
وہ ہمارا انتظار کرتے ہیں کہ اس کی فائنل شکل کی آئی ہے. ہاں ہاں اچھا وہ جو آپ نے ہاں اچھا ویسے بیف اسمیش برگر میں ہلکا سا ہاں وہ ہوگا کیونکہ اس میں بائنڈنگ ایجنٹ کچھ بھی نہیں ڈالا نا ہم نے. ہاں نہ ہم نے اس میں بریڈ کرم ڈالا, نہ انڈا ڈالا, نہ ہم نے اس میں کوئی کچھ بھی تو نہیں ڈالا اس میں. بسم اللہ. اوکے وی ہیو اونلی 3 یہ آپ کا ایک ڈرنک بہت اچھا جامع شیریں کے ساتھ بالکل تیار ہے. اچھا اب ہمیں اس میں کیا کرنا ہے, یہ ہم تھوڑا تھوڑا لیں گے, اس میں ایپل کے چنکس بھی آئیں گے, ہم نے ہاف لینا ہے, اچھا لگے گا. اور اس کے اندر ہم جو ہمارے پاس ریڈی میڈ ویری ڈفرنٹ بائی دا وے. ہاں ریڈی میڈ جو ایپل جوس ہوتا ہے اس کی فزی باٹل لے لیں یا نارمل ایپل جوس لے لیں, وہ ہم اس میں شامل کریں. کچھ ایپل سائڈر بھی آ رہا ہوتا ہے نا. ہاں یہ دیکھیں, ہاں آپ چاہیں تو ایسے بھی پی سکتے ہیں. مجھے لگ رہا ہے فرتے جذبات میں کہ میرے منہ سے غلطی سے نام نہ نکل جائے. نہیں میں رک گئی تھی. ہاں تھینک یو. یہ آپ دیکھیں کتنا اچھا ایک ڈفرینٹ ایک مزیدار, رمضان کے اندر یہ سب چیزیں بہت اچھی لگتی ہیں. ہماری یہ ریسیپی بھی آلموسٹ ڈن ہو چکی ہے. لاسٹ 2 منٹس ہمارے پاس رہ گئے ہیں جناب. بس اب ہم لوگ اس میں چیز ایڈ کریں گے. کتنے جیسے ایسے انگریزی ڈرنکس جس کو اصل جس کے بھرم ہوتے ہیں کتنے ہم نے میں نے آپ کی تھرو اور اپنے افطار کے سما کے سیگمنٹ میں سیکھنی کہ اچھا یہ بھی کر سکتے ہیں گھر میں. اگر آپ کی جامع شیریں کی بوٹل موجود ہو تو آپ کیا کچھ اس کے ساتھ کر سکتے ہیں. پریشان ہو جاتے ہیں لوگ کہ ہمارے پاس تو بڑا دیسی سے چیزیں اور ہمارے گھر مہمان ہیں, اب ہم ان کو یہ سرو نہیں کر سکتے. اکثر لوگوں کو تو آپ اسی کے اندر سرپ ہے یہ, آپ اس کو کسی چیز میں بھی استعمال کر سکتے ہیں, کیوں نہیں کر سکتے. چلیے ہم جلدی جلدی سے آپ لوگوں کے لیے یہ دونوں ہم بہنیں کر رہی ہیں جلدی جلدی سے کام. ہم آپ کو لاسٹ ہمارے پاس اب منٹ رہ گیا ہے جی. لاسٹ منٹ رہ گیا. یس یس ایک نکال کے دکھا دیتے ہیں. ہاں یہ کیوں نہیں کھل رہا, آپ نکال کھول رہی تھی. آپ نکال دیجیے میں تب تک یہ کر لیتی ہوں. ہاں یہ اور ہاتھ اگر میرے گندے ہو تو مجھے ٹینشن ہی کوئی نہیں, ساتھ ہی میرے سنک ہے. میں جناب میں ہاتھ دھو لوں گی لائف بوائے سے آرام سے. ٹھیک ہے. او ہو زبردست. اچھا کیونکہ نا یہ ویسے بھی بہت سے لوگ جو اسٹیک کے بہت شدائی ہوتے ہیں ان کو یہ اوور کوکڈ جو ہے بیف وہ اچھا نہیں لگتا. وہ تھوڑا سا وہ کہتے ہیں میڈیم ویل. یہ میڈیم ویل ہے. ہاں یہ میڈیم ویل تاکہ اس میں وہ جوسی رہے, کیونکہ جتنا آپ اس کو پکائیں گے سخت ہو جائے گا. سخت ہوتا ہے, ربڑ بن جاتا ہے. ہاں یہ آپ دیکھیں, یہ کیا بات ہے جی. خوشبو دیکھیں آپ کتنی زبردست آ رہی ہے. یہاں پہ بیٹھے سب لوگ جو ہے وہ ضرور للچا رہے ہوں گے. ہاں یہ ہم نے بند اور کر بیف دیا. کی سچ میں خوشبو بھی بڑی اچھی ہے. یہ بند کیونکہ اس میں ہم نے ہری مرچ بھی ایڈ کی ہے تو اس وجہ سے یہ سب چیزیں امپورٹنٹ ہیں. تھوڑی تھوڑی چیزیں ہماری نارمل ریسیپی جو ہم گھر میں محنت کرتے ہیں اس کو ہوٹل جیسا بنا دیتی ہے. ہاں یہ لڈ ہم لگائیں یہ گے. نظر آ رہا ہے. میں ذرا یہ اس کو ہٹاتی ہوں تاکہ ہم صحیح طریقے سے آپ کو دکھا سکیں کہ ایگزیکٹلی کیا چیز ہوئی ہے. ابھی سوری تیار جو اٹھا لیں گے. یہ ہماری ٹرے. کیا بات ہے. یہ لڑکی میرا بڑا خرچہ کرائے گی. یہ کچھ دنوں پہلے ایک ٹرے لے کر آئی تھی. میں نے کہا بہت اچھی ٹرے, کہاں سے لی, اس نے مجھے جگہ بتائی. آج خریدی میں نے پورا سیٹ. اب یہ لے کر آ گئی ہے. اب میں عید کے جوڑوں پہ پیسہ خرچ کروں یا میں چیزوں پہ پیسہ خرچ کروں. میں چھوٹی سی چلو تھینک یو سو مچ. چھوٹی سی بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد حاضر ہوتے کہیں مت جائیے گا. ویلکم بیک ناظرین. اس وقت ہمارے ساتھ جو ہے وہ ایک نان پروفٹ آرگنائزیشن جس کا نام ہے کاروان حیات, ان کے بورڈ آف گورنر کے چیئرمین ہمارے ساتھ موجود ہیں جن کا نام ہے محمد سلیم. سلیم صاحب بہت شکریہ آپ کا کہ آپ تشریف لائے. ناظرین یہ جو کاروان حیات ہے یہ 1983 میں اسٹیبلش ہوئی تھی اور 40 ایئرز پلس کا ان کا ایکسپیرینس ہے. مینٹل ہیلتھ کیئر سروسز یہ پرووائڈ کرتے ہیں. تقریباً یہ 55,000 سے لے کر 65,000 پیشنٹ
एनुअली ये ट्रीट करते हैं। बहुत बड़ा एक ये ज़ाहिर अकाउंट है और 100 बेड का इनका जो है वो अरेंजमेंट भी है और इसके साथ साथ मज़ीद क्या एक्टिविटीज़ है वो आज हम सलीम साहब से गुफ्तगू करेंगे और जानेंगे कि ये मेंटल हेल्थ इनकी जो स्पेशलिटी है इसमें फंडिंग किस तरह से आती है, इनके बजट का क्या होता है और ये सिर्फ फ्री ऑफ कॉस्ट है या इसमें ये चार्जेस लेते हैं, इन सारी बातों पर हम आज गुफ्तगू करेंगे। सलीम साहब बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। मैं चाहूँगा ज़रा पहले ब्रीफली अगर आप 1 मिनट तक अगर आप अपना ये कारवान हयात का एक इंट्रोडक्शन दे दें ताकि मैं सवाल आगे बढ़ा सकूँ। जी बिल्कुल, मैं उसको देने से पहले मैं समा टीवी का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि हर साल की तरह इस साल भी आप लोगों ने हमें याद रखा और अपनी खुसूसी ट्रांसमिशन में इनवाइट किया। मदिया लास्ट टाइम भी थी जब मैं आया था और उसके बाद काफ़ी कुछ हुआ कारवान हयात में। राइट, कारवान हयात में हमारा मानना ये है कि अच्छी सेहत की शुरुआत ज़हनी सेहत से, गुड हेल्थ बिगिंस विद मेंटल हेल्थ। राइट, और इस अज़म को आगे लेते हुए 2004 में हमने ये कायम किया केपीटी के सपोर्ट से, केपीटी के तवज्जुह से, केमाड़ी में एक सेंटर जिसका नाम है पीसीआरसी, साइकेट्रिक केयर एंड रिहैबिलिटेशन सेंटर। राइट, तो पिछले 22 साल में हमने इसको इतना एक्सपेंड किया कि यहाँ अब 114 बेड्स हैं जिसमें से 42 लेडीज़ के लिए है और बाकी मर्दों के लिए है। अच्छा, और हम ओपीडी यहाँ चलाते हैं, इन पेशेंट करते हैं, थेरेपीज करते हैं और रिहैबिलिटेशन करते हैं। ये पाकिस्तान में बहुत कम इदारे हैं जो कि साइकेट्रिक केयर तो देते हैं लेकिन रिहैबिलिटेशन, ताकि वो पेशेंट्स जो कि नफसियाती किसी न किसी ट्रॉमा से अगर गुजरे हैं तो वो वहाँ पर रिहैबिलिटेट। और पाकिस्तान में एक अंदाजे के मुताबिक 25% पॉपुलेशन किसी ना किसी ज़हनी अमराज से मुंसलिक है, चाहे वो एंजाइटी हो, डिप्रेशन हो। जबकि इतना मायूब समझा जाता है कि मुझे आप ये बताएं कि मेंटल हेल्थ पे बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि अब हमारे जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो भी कहीं ना कहीं से किसी ना किसी स्ट्रेस का शिकार हैं। एक तो ऑफ कोर्स एक सोशल मीडिया का दौर है, आजकल कंपटीशन बहुत ज़्यादा स्कूल्स में भी बढ़ गया जिसकी वजह से हमें कॉन्स्टेंट कॉम्पिटिशन में तो हैं। आप लोग क्या देखते हैं, क्या लोग आके ओपन अप होने में क्या उनको मुश्किलात होती है? क्योंकि पहले तो ये बात रियलाइज़ करना कि हाँ किसी बंदे को डिप्रेशन है, एंग्जाइटी है, यही बहुत बड़ी बात है। हाँ, सही बात। तो इसमें बड़ी इम्प्रूवमेंट देखी है। अगर 2004 से मैं कंपेयर करूं और अब हम देखो कि 2026 में 2,40,000 पेशेंट विजिट्स हुए हैं हमारे इन ओपीडीज में और दूसरे इलाकों में जो मैं अभी बताता हूं। तो हमने देखा कि अब तो फैमिलीज भी सपोर्ट करती हैं, वो खुद आती हैं और वो खुद काउंसलिंग लेती हैं कि कैसे मैनेज किया जाए इस पेशेंट को, वेदर इट इज़ मेडिसिन और वेदर इट इज़ आउटडोर एक्टिविटीज़ और थेरेपी। तो अब वो जो स्टिग्मा जो आप कह रही हैं या वो जो ब्रेक हुआ है, वो ब्रेक हुआ है, अभी भी है, लेकिन काफ़ी इसमें हमें प्रोग्रेस हो रही है क्योंकि कारवान हयात और दूसरे इदारों ने इसे काफ़ी उजागर किया। ये फ्री ऑफ कॉस्ट आपका है? हमारी जो पूरी कंसल्टेंसी इज 100% फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर द पीपल जो मुस्तहिकीन है, डिजर्विंग है और जो कि 97% है। राइट, बाकी जो पेइंग पेशेंट्स हैं उनकी जो रेवेन्यू स्ट्रीम है वो इसी तरफ डायरेक्ट होती है। ये बताएं कि आपके पास जो ज़्यादातर केसेस आते हैं वो या ड्रग्स, वो लोग जो ड्रग एडिक्ट ज़्यादा होते हैं उनके ज़्यादा केसेस आते हैं या फिर दूसरे जो किसी ना किसी नफसियाती तौर पर डिप्रेशन या एंग्जाइटी का शिकार होते हैं उनके केसेस की तादाद ज़्यादा है? हमारे पास नफसियाती पेशेंट ज़्यादा आते हैं। हम ड्रग को नहीं, ड्रग की रिहैब नहीं है ये, बिल्कुल प्योर नफसियाती पेशेंट का मतलब जिनके खानदानी जिनके मसाइल होते हैं, खानदान के मसाइल है तो उनके अपने मसाइल। कोविड के बाद जैसे देखा गया है कि यंगस्टर्स में खसूसन जो 21 साल से लेकर 60 साल उम्र के लोग हैं वो ज़्यादा पेशेंट्स आ रहे हैं हमारे पास। अगर हम उसको देखें 40 to 50% वो पेशेंट कैटेगरी है एज ग्रुप के हवाले से, तो बढ़ती जा रही है और बहुत ज़रूरी है। एक जैसे मैंने बताया पाकिस्तान में 25% वो कह रहे हैं। तो हम ये कारवानी है जो इदारा चला रहे हैं केपीटी के साथ केमाड़ी में, इसके अलावा हमारे एक और स्टेक होल्डर हैं यूनाइटेड मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज कुरंगी क्रीक में, तो उधर एक क्रीक जनरल हॉस्पिटल, वहाँ भी हम ओपीडी चला रहे हैं और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट है। मेडिसिन में थोड़ी सब्सिडी। तो आपका सर एनुअल बजट कितना है रफली? एनुअल बजट अगर मैं ये बताऊं कि हमारे माहवार हमारा खर्चा जो है 3 करोड़ 3.5 करोड़ के करीब ऑपरेशनल पर मंथ ऑपरेशनल। और ये मैं मशकूर हूँ हमारे डोनर्स का, हमारे लोग जो सदका ज़कात हमें देते हैं उनसे ये हमारा ऑपरेशनल कॉस्ट चलता रहता है। फिर कॉर्पोरेट डोनर्स हैं, इंडिविजुअल डोनर्स हैं, बहुत स्टेक होल्डर्स हैं जो हमें हेल्प करते हैं इन काइंड। और हमारी ये है कि चूंकि हमारे एक्सपेंसेस बढ़ते जा रहे हैं, हमारी हेड काउंट जो स्टाफ है हमारा फ्रंट एंड और बैक एंड मिला के 200 है हमारा जो बेंच स्ट्रेंथ कह लें। राइट, क्योंकि ये केमाड़ी के अलावा जैसे मैंने कहा कुरंगी क्रीक में हमारा ओपीडी है, फिर कराची के इर्द नवाब में 23 ऐसे मकामात हैं, ऐसे लोकेशन हैं जहाँ हम वीकली या फोर्टनाइटली
सैटेलाइट क्लिनिक एस्टेब्लिश करते हैं स्टेक होल्डर्स के साथ, और वहाँ भी तकरीबन 40 से 50,000 पेशेंट्स हम देखते हैं साल में। रिपीट पेशेंट भी है, फॉलो भी है, बहुत बड़ा काउंट है ये। ऑल आर नॉट न्यू पेशेंट्स, बट इसमें फॉलो अप विद, तो इसको मिलू के वो जो 260,000 पेशेंट विजिट्स जो पिछले साल हुई, मैं कह रहा हूँ, तो आपका ये जो एक्सपेंडिचर है और जो आपको फंडिंग मिलती है, आप ब्रेक इवन पे आ जाते हैं या आपको फिर भी डेफिसिट होता है? अल्हम्दुलिल्लाह हम ब्रेक इवन में आ जाते हैं, लेकिन चूंकि हमारे अखराजात बढ़ते जा रहे हैं और एक्सपेंशन भी हो रही है, हमने काफ़ी प्रोजेक्ट्स किए। अगर आप पिछले 22 साल में देखें, हमने एक्सपेंड किए, अब 114 बेड तक पहुंच गए, जबकि पहले कम होते थे, और रिफर्बिशमेंट और रेनोवेशन, और इसमें हमें बहुत लोग हेल्प करते हैं, और मेरी अपील यही है कि वो हेल्प जारी रहे, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। क्योंकि और दूसरा बताता चलूँ कि टैक्स एग्जम्पशन भी है, जो हमें डोनेशंस देते हैं वो FBR से हमें वो रिबेट मिली हुई है, वो अपने इनकम टैक्स में वो कर सकते हैं। हम शरिया कंप्लायंट हैं, हमें फिर ये जो इस्लामिक बैंक्स से हमें फंडिंग होती है क्योंकि हमारी शरिया कंप्लायंस है, और फिर हम पाकिस्तान सेंटर फॉर फिलैंथ्रोपी में रजिस्टर्ड है, SCCP में रजिस्टर्ड है। अच्छा, क्योंकि देखिए एक ऐसा टाइम जहाँ पर देखिए वो लोगों को वो ज़ाहिरी बीमारियाँ ना, उनके लिए भी लोगों के पास जहाँ फंड्स मौजूद थी, तो वो चीज़ें जो कि आप देख नहीं पाते। जब हम किसी नफ्सियाती किसी बीमारी की बात करें, आप में से बहुत सारे ऐसे लोग जो किसी ऐसी अजियत से गुजर रहे हों और जो अफोर्ड भी कर सकते हैं, तो प्लीज़ उन लोगों को ज़रूर याद रखिएगा जो थेरेपी अफोर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि ये नफ्सियाती बीमारियाँ भी ऐसी हैं कि जिनसे निकलने के लिए आपको थेरेपीज एंड कंसल्टेशंस चाहिए। मैं दो पैगाम देना चाहूँगा अपनी व्यूवर्स को। व्यूवर्स, इस तरह के जो इदारे हैं ना, प्लीज़ उनको सपोर्ट कीजिए, आगे बढ़िए। ये जो सड़कों पे जो गदागर जो भीख मांग रहे होते हैं, उनको देने के बजाय इस तरह के इदारों के साथ आप ताउन कीजिए, उनके साथ खड़े रहिए, क्योंकि यही असल में आखिरत के अजर का सबब होगा। नंबर 1 ये कि इनको जितना आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं कीजिए, और नंबर 2 अगर आपके इर्द गिर्द कोई ऐसा पेशेंट है तो इस तरह आप इनको रेफर भी कर सकते हैं, इधर उनको बताइए, क्योंकि लोगों में अवेयरनेस नहीं है, तो लोगों को अवेयरनेस देना भी एक भलाई है, एक नेकी है। बजाय आप किसी बाबा के पास लेके जाएं और फिर आगे बच्चे या बच्ची इनका मुस्तकबिल बिल्कुल ख़राब करें, प्लीज़ डॉक्टर से कंसल्ट ज़रूर करें और अपनी दिमागी या वो नफ्सियाती बीमारी को सीरियस लेना शुरू करें। थैंक यू सो मच सर, आपका बहुत आपने टाइम दिया और आपने बहुत अच्छा आगे हमारा रीइंफोर्स किया, और इंशाल्लाह हम अपने मिशन में कामयाब हैं। बहुत शुक्रिया सलीम साहब, इंशाल्लाह आपसे बात होती रहेगी। एक नाजरीन छोटा सा वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद हम आएंगे अपने सेगमेंट बनो समा की आवाज़ में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपके हमारे और सबके फेवरेट सेगमेंट बनो समा की आवाज़ में मैं आपको कहती हूँ खुश आमदीद। हमारा है दूसरा मरहला जहाँ पर हमारे साथ होते हैं रोज़ 3 कंटेस्टेंट, और उनमें से आपको मालूम है कि जिसके सबसे कम मार्क्स होते हैं फिर वो हमारे कंपटीशन से समहाउ एलिमिनेट हो जाते हैं। हमारे साथ हमारे जज साहिबान फसील रहमानी भाई, सभी रहमानी भाई और फसील सरवदी भाई हमारे साथ मौजूद है। हमारे साथ तो होगा, ये हो जाए, अब क्या हो जाता है, ये तो हो जाता है, ये तो सब महसूस कर रहे हैं। अस्सलामुअलैकुम सभी भाई, अस्सलामुअलैकुम फसी भाई। हमारे साथ हमारे जूरी मेंबर्स सलमान, अवैस और जवेरी मौजूद है। मैं और जुबैर भाई तो आपके साथ हैं ही थ्रू आउट द ट्रांसमिशन मौजूद। वैसे मज़ा आ रहा है आपको कंपटीशन का? मुझे वाकई बहुत मज़ा आ रहा है, और ये फर्स्ट टाइम मतलब मैंने जितनी ट्रांसमिशंस की हैं पहली दफ़ा मुझे ये मौका मिला है कि कंपटीशन, और मैं एंजॉय कर रहा हूँ बहुत ज़्यादा। मैं बताऊँ आगे आगे जाके ना जब अब नेक्स्ट मरहला होगा ना, उसमें तो फिर हमारे अपने फेवरेट्स भी हो जाते हैं। अच्छा। क्योंकि अभी थोड़ी तादाद ज़्यादा है तो फिर कोई एक फेवरेट का होना ज़रा मुश्किल है। अच्छा। लेकिन आगे जाके जैसे नंबर कम हो जाता है, 3-4 बार आप लोगों ने सुन लिया होता है ना, तो आपको आइडिया हो जाता है कि हमारा फेवरेट कौन सा है। फिर हम अपने कंटेस्टेंट को थोड़ा सा टाइम और मिल जाता है। फेवरेटिज्म होना नहीं चाहिए, नहीं होना चाहिए, पसंद तो अपनी अपनी कहने का मकसद है पसंद है, फेवरेट दुआएं थोड़ी ज्यादा कर लेते हैं। मतलब हमें पता चल जाता है कि आप किसके बारे में कहते हैं कि बस इसने पढ़ दिया, और किसके बारे में कहते हैं बहुत अच्छा पढ़ा, तो ये पता चल जाता है ना। मजाक करने लग गए आपको देखे फसी भाई? पहले पाकिस्तान की क्रिकेट टीम जैसी कारकर्दगी नहीं होनी चाहिए, बस सही है। चले आगे चलते जी। मैं बता दें कि जी आज जो हमारे साथ माशाल्लाह से 3 कंटेस्टेंट होंगे। पहली हमारी कंटेस्टेंट है कराची से ही, और गिफ्ट का भी दोबारा से बताते चलें जी। बिल्कुल, हमारे जो विनर्स होंगे 3 फर्स्ट सेकंड थर्ड, उनके लिए कैश प्राइज होगा। पहली पोजीशन के लिए 3 लाख रुपए का कैश प्राइज है, दूसरी पोजीशन में 2 लाख रुपए का कैश प्राइज है, और तीसरी पोजीशन में 1 लाख रुपए का कैश प्राइज है।
बिल्कुल जी, ये तो समा टेलीविज़न की जानिब से गिफ्ट हो गया उनके जो कंटेस्टेंट हैं, जो बनो समा के विनर्स हैं उनके लिए। बाकी मरहबा गुलबहार की जानिब से मोटर बाइक्स उनकी जानिब से LED, और साथ में सुकून से ज़िंदगी पुरसुकून की जानिब से ये स्कूटी प्यारी सी वाइट से आपके सामने है, और सामने मल्टीनेट डिज़ाइन फॉर स्मार्ट लिविंग की जानिब से LED भी होगी जो हमारे विनर्स के साथ जाएगी, सिर्फ कैश प्राइजेस आपके साथ नहीं जाएंगे। पहली कंटेस्टेंट सबिहा फयाज, आप दोनों की इजाज़त हो तो कॉम्पिटिशन का आगाज़ करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इनका जी ID है 1010। सबिया अस्सलाम वालेकुम, कैसी हो आप? ठीक हो? अल्हम्दुलिल्लाह। सबिया, अच्छा सबिया, आपके पास ना तकरीबन 2.5 मिनट का आप टाइम होगा, उसके बाद बजर बजेगा। अगर बजर बजेगा तो बजर के बाद आपको 15 to 20 मिनट्स में फिर आप उसको वाइंड अप 15 to 20 seconds 20 सेकंड, सॉरी माफ़ कीजिएगा, हाँ सेकंड से आप उसको वाइंड अप आप आराम से कर लीजिएगा, ठीक है? कि कौन सा कलाम तैयार करके आई हैं? मुझे उनकी सना का सलीका कहा। जरा माइक ऊपर कर लीजिएगा बेटा जी। हाँ, बिस्मिल्लाह। मुझ में उनकी सना का सलीका कहाँ, वो शहीदो जहाँ वो कहाँ, मैं कहाँ, उनका मदहा सरा खालिक़े-नो, वो रसूल ज़मां वो कहाँ, मैं कहाँ, मुझ में उनकी सना का सलीका कहाँ, वो मदीना नगीना है जो अर्श का, वो मदीना भरम जो बना फर्श का, वो मदीना नगीना है जो अर्श का, वो मदीना भरम जो बना फर्श का, वो मदीना जहाँ रहमते बेकरार, मैं भी पहुँचूँ वहाँ वो कहाँ, मैं कहाँ, मुझ में उनकी सना का सलीका कहाँ। माशाल्लाह जी। ज्यूरी मेंबर्स, कैसा पढ़ा? ऑडिशन भी था, देन पहला राउंड भी था वैस, और आज फिर दूसरा राउंड। अगर ओवरऑल देखा जाए तो क्योंकि अब हमारे जो कंटेस्टेंट हैं वो इस स्टेज पे पहली दफ़ा नहीं परफॉर्म कर रहे, हाँ हाँ, तो उनका कॉन्फिडेंस जो है वो अप हो गया है अल्हम्दुलिल्लाह। और परफॉर्मेंस भी ऑब्वियसली जब पहली दफ़ा पढ़ लेते हैं फिर उसके बाद थोड़ी सी हिचकिचाहट दूर हो जाती है। जब असातिज़ा कराम को एक दफ़ा पहले आप सुना लेते हैं तो उनका कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा बेहतर हो जाता है। आज भी इन्होंने बहुत इम्प्रूव किया, लेकिन अंतरे में थोड़ा सा मुझे थोड़ी सी कमज़ोर लगी कि ये, और थोड़ी सी सूरत का मुजाहिरा कर रही थी, जल्दी ऐसा लग रहा था बहुत कर रही हैं। असल जो इस कलाम का टेम्पो है वो थोड़ा सा स्लो है, लेकिन इन्होंने मुझे ऐसा लगा थोड़ी सी जल्दी के। ओवरऑल ये बहुत अच्छी पढ़ने वाली है। सलमान आपको कैसे लगता है वैसे? जी अवेज़ भाई ने बिल्कुल सही तायद की है हर बात की।
एक जगह पे थोड़ा सा एक्स्ट्रा जगह ले रही थी, वो थोड़ा सा बुरा फील हो रहा था। स्लिप हुई वो जगह। नहीं स्लिप नहीं हो रही थी, थोड़ा सा इस तरह करके ले रही थी, तो वो एक कानों को अच्छा नहीं लग रहा था। अगर वो सिंपल बोल के चली जाती तो वो ज़्यादा अच्छा लगता। जवेरिया, ये कितना अच्छा लग रहा है कि फाइनली लड़की आई है। ये तो बहुत ही अच्छा लगता है, ताकि लड़कियों को भी तो स्ट्रेंथ मिलती है। बहुत कम लड़कियां इस दफ़ा हमारे पास मुकाबले में, लेकिन माशाल्लाह इन्होंने अच्छा पढ़ा, संभल के पढ़ा, अपनी आवाज़ की जितनी रेंज है उतना ही पढ़ने की कोशिश की, कुछ एक्स्ट्रा करने की कोशिश नहीं की। माशाल्लाह बहुत अच्छा पढ़ा। चले जी, अब मैं जजेस से पूछूंगी क्योंकि उनके नंबर मेरी जान करते हैं मैटर। फसी भाई, सभी भाई आज इस बच्ची ने इतना खूबसूरत पढ़ा है, इतना खूबसूरत पढ़ा है, इतना खूबसूरत पढ़ा है कि मुझे फसी भाई पे प्यार आ गया। अंदाजा लगाइए। दूसरी बात बेटे ये है, जिस तरफ आपने निशानदेही की ना, जब भी कोई पढ़ने वाला किसी कलाम को पढ़ता है तो कहीं ना कहीं वो अपनी इनपुट जो है अपनी ज़रूरतों के तहत, सांस की ज़रूरत है, गले की ज़रूरत है। अब ज़ाहिर है फसी भाई की जो रेंज है वो एक खातून के गले में होना बहुत मुश्किल है, लेकिन जिस तरह कोमल सुरों में, जिस तरह स्टेप बाय स्टेप उसने खूबसूरत कर दिया इस कलाम को, बेपनाह किया है माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत किया है। उसका एक तासुर बना है, बहुत खूबसूरत पढ़ा है माशाल्लाह। माशाल्लाह बहुत अच्छा पढ़ा है। इन दोनों ने फजूल इख्तलाफ किया है। जरूरत नहीं थी, बहुत अच्छा पढ़ा है। बहुत अच्छा। वो बेचारे अपनी तरफ से नहीं, वो अपने समाज की बात है, अपनी इनको लगा था ये हमारे कंटेस्टेंट इनको रिप्रेजेंट करे, तो इसलिए ज्यादा कॉन्शियस होते हैं। उन्होंने अपना एक इनपुट दिया, इसमें कोई शक नहीं है कि वो यहाँ तक मुकाबले को लेके आए, लेकिन बेटे याद रखो जस्टिस में और चीफ जस्टिस में फ़र्क होता है। हमेशा संभल के, जब फुल बेंच हो एहतियात करो। नहीं बहुत जबरदस्त, बहुत अच्छा पढ़ा है। तो चले हमारे जजेस जी, भी अच्छा लगा, जजेस हमारे बड़े खुश हैं सब यार। अच्छा, लेकिन वैसे जो उन्होंने बात की थी वो आपको लगता है कि किन्हीं के ऊपर नीचे कुछ हुआ था? नहीं मुझे तो ऐसा कुछ नहीं, एक छोटी सी जगह है बेटा। हाँ। फसी भाई आप उसको बहुत आराम से छोड़ सकती थी, लेकिन आपने उसमें एक एक्स्ट्रा जगह ली है, लेकिन वो तो बुरी नहीं लग रही है। वो आपका आवाज़ का मसला है कि आप ज़ाहिर हर आदमी के सारे सुर जहन में ज़रूरी नहीं है क्यों हो, तो जहाँ इंसान सुर को मिलाता है दो जगह पर जाके, मिसरों को, लफ्ज़ों को, तो वहाँ अगर कोई ऐसी सी थोड़ी सी हल्की सी चीज़ आ जाए, ओवरऑल पढ़त में बेटा अगर देखोगे तो ये बेपनाह है। जी बिल्कुल, ये भी हमारे सीनियर ही हैं, अगर कह रहे हैं तो वाकई सही कह रहे होंगे। इन लोगों ने ही आपको अच्छा तैयार करके जजेस के सामने जी बिल्कुल, तो बहुत बहुत आप एक तरीके से इनको, ये आपको रिप्रेजेंट करें, आप इनको रिप्रेजेंट करें। जी बिल्कुल, बहुत अच्छा हुआ, सही है। और ये इन्होंने इसलिए कहा है ताकि आप आइंदा उस चीज़ को भी कवर करें। जी बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि ये चाहते हैं कि आप सबसे बेस्ट दें अपना, ठीक है ना जी। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया जी। एक ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक के बाद कंटिन्यू करेंगे यहीं से। जी नाजरीन, बनो समा की आवाज़ में एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। आज हमारे जो दूसरे पार्टिसिपेंट हैं उनका ताल्लुक कराची से है, वो कराची स्टूडियो में मौजूद हैं, मोहम्मद फैसल, और उनका आईडी है 1111। फैसल, आप तैयार हैं बेटा? जी ठीक। कौन सा कलाम पढ़ेंगे? लोह बितू कलम बितू। लौह बितू कलम बितू, बिस्मिल्लाह कीजिए। लोह बितू कलम बितू, तेरा वजूद अलकिताब, गुंबदे आबगे न रंग, तेरे
तूने तुलूब आफ़ताब ज़र्रा रेग को दिया, तूने तुलूब आफ़ताब। जी माशाल्लाह, मोहम्मद फैसल हमारे आज के दूसरे कंटेस्टेंट जूरी मेंबर्स। नाना फसी भाई को ना देखें, आपको क्या लगे? नहीं, जो हकीकत है हम वही बयान करेंगे। हाँ। आज फैसल ने, सॉरी फैसल ऐसा कहना नहीं चाहिए, लेकिन बिल्कुल भी परफॉर्मेंस अप टू द मार्क मुझे नहीं लगी। मैं आपकी वो बात अपनी जगह और पढ़त अपनी जगह, लेकिन फैसल जो इससे कहीं ऊपर पढ़ने वाला है। यानी अल्लाह ने ये फैसल वो वाहिद कंटेस्टेंट हमारे जिसके गले में मुर्गी की ऑटोमेटिक है, इसके गले में ये सीधी भी बात करेगा तो मुर्गी देगा, इस तरह का इसका गला अल्लाह ने सलाहियत दी है। लेकिन इतना बुझा पड़ा है, इसने बिल्कुल बिखेर दिया, मज़ा नहीं आया बिल्कुल भी। सही कहा अवैस भाई ने, और नात भी भूल गए थे, तलफ़्फ़ुज़ की भी गलतियाँ थी बहुत सारी, और जो करना चाह रहे थे वो हो नहीं रहा था, इसी वजह से और बिखरते ही चले गए। जवेदी आपको क्या लगा? इस एज के हिसाब से तो ज़ाहिर है इन्होंने अपनी मेहनत पूरी की है, लेकिन तलफ़्फ़ुज़ इन्होंने शायद मुश्किल कलाम सेलेक्ट कर लिया। एग्जैक्टली यही है, मुश्किल कलाम सेलेक्ट कर लिया। और ये थोड़ा सा, मैंने पहले भी इनकी एक चीज़ नोटिस की थी कि थोड़ा सा मुंह कम खोलते हैं, जिसकी वजह से इनके वर्ड्स प्रॉपर अदा नहीं होते, सुर भी नहीं चढ़ता उससे। जी एक मौका और लेकिन मेरा बच्चा जो ये बात कर रही हूँ, आप अच्छा आप जो तैयार करके आए थे, आपको खुद आइडिया है कि आपने जितना अच्छा आपने सोचा था परफॉर्म करोगे, आपको लगता है कि आपने वैसा किया? गलती हुई है, बस परफॉर्म नहीं कर सका मैं। एक मौका और मिल जाए तो। चलिए वो मेरे तो नहीं है, वो तो जजेस की तरफ ही जा बहुत अच्छा पढ़ने वाला बच्चा है, जितना अच्छा स्टार्ट लिया था ना, फिर पता नहीं क्या हुआ, एकदम पटरी से उतर गए। स्टार्ट अच्छा लिया लेकिन फिर वो नहीं परफॉर्म नहीं कर पाया, आप ये कह रहे हैं? ठीक। अच्छा वो शेर भी गलत पढ़ दिया ना, आलम आब व खाक में तेरे ज़हूर से फ़रोग। अच्छा फ़रोग में गैन को भी वाज़े नहीं किया। अब ये गलतियाँ तो हैं ना। ठीक। सभी भाई गलतियाँ सबने बता दी हैं। बुनियादी मसला ये होता है कि जब जहन आपका पढ़ने में ना हो, कंट्रोल ना रहे आपका कलाम पर, लफ्ज़ों के अदा करने पर, कलाम के अल्फाज पर, अदाई पर, तो इसी तरह कलाम बिखर जाते हैं और इंसान ख़ुद परेशान हो रहा होता है कि मुझसे क्या हो रहा है। ऐसा उस वक्त होता है जब जहन यकसू ना हो आपका पढ़ने में। तो आज बेटा आप पढ़ नहीं सके। वही इसके इस कलाम में अल्फाज भी ऐसे मुश्किल हैं कि कलाम शायद सिलेक्ट करने में इनसे गलती हुई। तो पढ़ने वाला आप लोगों ने सिलेक्ट कराया होगा या नहीं? उन्होंने नहीं खुद किया, सिलेक्ट ये खुद करते हैं अपनी पसंद। राइट, ठीक है। भारत क्या कर सकते हैं? ठीक है बेटा, आप मेरा बच्चा ये अब, और ये हमारे इसमें अब नहीं, क्योंकि अब आप कंपटीशन में और आप दूसरे मरने हमारे इख्तियार में नहीं है बेटा। आप नशिस्त पे अपनी तशरीफ रखें। ठीक है। हम अपने तीसरे बिल्कुल जो हमारे फिर आज के तीसरे कंटेस्टेंट हैं, इनका ताल्लुक है लाहौर से और इनका नाम है मोहम्मद सकलैन रज़ा और इनकी आईडी है 12 यानी कि 12। अस्सलाम वालेकुम सकलैन। जी वालेकुम सलाम। जी सकलैन, आपको मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है। सकलैन तैयारी कैसी है आपकी? जी अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर। चले फिर, और कौन सा कलाम पढ़ने जा रहे हैं? काश वो चेहरा मेरी आंख ने देखा होता। चले बिस्मिल्लाह कीजिए। काश वो चेहरा मेरी आँख ने देखा होता, मुझको तकदीर ने उस दौर में लिखा होता। बातें सुनता मैं कभी पूछता माने
ان کے باتیں سنتا میں کبھی پوچھتا مانی ان کے آپ کے سامنے اصحاب میں بیٹھا ہوتا آپ کے سامنے اصحاب میں بیٹھا ہوتا کاش وہ چہرہ میری آنکھ نے دیکھا ہوتا. Is it only me? یا مجھے لگتا ہے کہ جو ہم نے جو ٹائم بھی دیا گیا اس کی وجہ سے بھی ان کو ہوتا ہے کہ ہم نے تھوڑی سب اپنا وہ فن بھی دکھانا ہے اور پھر ٹائم پہ ختم کرنا ہے تو باس اسٹور واز ویری فاسٹ. 2.5 منٹ بہت ایک انتر آستائی کہنے کے لیے. ہاں. اور آپ کو کون کہہ رہا ہے کہ آپ آستائی بھی ریپیٹ کریں؟ آپ انترے کا جو پہلی لائن ہے اس کو ریپیٹ کریں اور دوسری لائن کو نارمل ایک دفعہ کہتے ہوئے اترتے ہوئے آ جائیں. آپ ساری کلاکاری اپنے اس میں دکھا سکتے ہیں. سر وہ ایک دفعہ اندرا ٹائم کا تھوڑا سا ہوتا ہے. انہوں نے تو بہت تیز کلام کی جو حالانکہ کتنا خوبصورت پڑھتے ہیں. ثقلین ہمارے فیوریٹ کنٹیسٹنٹ. جب انہوں نے شروع نہیں کیا تھا سلمان نے کہا کہ آج یہ لڑکا کمال کر دے گا اور کیا ہے نا کمال کیا تو جلدی پڑھ کے کیا 2.5 منٹ سے پہلے پڑھ دیا اس نے. لیکن پڑھنے والا بچہ تو ہے نا, لاس نہیں کرنا چاہتے. پڑھنے والا بچہ ہے اور جس طرح وہ کھل کے پڑھتے ہیں اس طرح میں نے نہیں دیکھا اب تک کسی بچے نے اتنا کھل کے پڑھا ہو. اور جو ماشاءاللہ ان کے اندر اللہ نے صلاحیت دی ہے وہ بہت کم بچوں کے اندر وہ تو موٹکیاں وہ تو ہے لیکن وہ جو اتنا آپ فاسٹ جب آپ بہت زیادہ فاسٹ کرتے ہیں اچھا فاسٹ بھی ہو گئے ساتھ ساتھ سر بھی اوپر لے لیا کہ وہ انترے میں اس کو جو اتار ہی نہیں رہے جو اصل اس کا رخ ہے. ججز پہ میں چاہتی ہوں ججز سے آپ کو دیکھتے ہیں ججز آپ کی رائے سے متفق ہے کہ نہیں جوری ممبرس کی. فصیح بھائی آپ کو کیسی لگی ثقلین؟ ہمارے سبھی بھائی کہتے ہیں نا بکھرا ہوا پڑھا, تو بکھرا ہوا پڑھا ہے انہوں نے ضرور سے زیادہ مرکیاں نہیں اور تقدیر کو انہوں نے چھوٹے قاف سے پڑھا. تقدیر پڑھا ہے, تقدیر نہیں پڑھا. تقدیر نہیں پڑھا, چھوٹے قاف سے تقدیر پڑھا ہے. سبھی بھائی ثقلین نے بہت اچھا پڑھا ہے لیکن کچھ مسائل ہیں جس کی طرف میں تمہاری توجہ دلانا چاہتا ہوں. بیٹے مقابلہ تو یہاں رہے گا, ظاہر ہے کہ آگے بھی جانا ہے. نو ڈاؤٹ کہ تم نے سر جہاں سے بھی لیا لیکن جس مہارت سے اور سلیقے سے تم نے اوپر نہ جا کر سر کو واپس لے آئے نیچے سنبھال کر, یہ مہارت ہوتی ہے پڑھنے والے کی. اور تم جیسے ریاضت رکھنے والے آدمی سے اس طرح کی توقع بھی تھی. لیکن جہاں غلطی کی ہے تم نے بظاہر وہ یہ ہے بیٹا کہ جیسے ایک مقرر بہت زیادہ علم سے واقف ہوتا ہے, اس کو یاد ہوتا ہے سب چیزوں کا. ضروری نہیں کہ وہ ایک تقریر میں سب بیان کر دے ہر چیز کو جو اس نے پڑھا ہے زندگی بھر. اسی طرح اچھا پرفارمر جو گائک ہے کسی بھی سطح کا, وہ سارے کام سارے طریقے اظہار کے ایک ساتھ نہیں ڈال دیتا کسی ٹوکری میں. جہاں ضرورت ہوتی ہے سلیقے سے لگاتا ہے, کر کے دکھاتا ہے تاکہ ایک توازن کے ساتھ کوئی چیز جائے. تم نے پڑھا بہت اچھا ہے لیکن اس قدر تم نے اس میں کوشش کی ہے مرکھیاں لگانے کی بیٹا جہاں ضرورت نہیں تھی اس کی. اس کلام کی اس کے بغیر بھی اس کا تاثر بن جاتا. اور بعض چیزوں کی جو نشاندہی ان لوگوں نے کی ہے وہ بھی توجہ میں رکھو, اس لیے کہ تلفظ کے بھی مسائل اور جلدی پڑھنے میں یہ رچا کے کلام پڑھنے والا ہے. ایک چیز ویسے میں کیونکہ آف کورس وہ کاؤنٹ تو نہیں ہوگی لیکن جو آپ نے جو پہلی لائن پڑھی نا اس کو ذرا تھوڑا سا فلیٹ پڑھیں وداؤٹ مرکیوں کے ذرا بغیر پڑھیں. اگر ایک میں ویسے میں سننا چاہ رہی ہوں اس پہ نمبر کوئی نہیں آپ کو ملے گا. استائی, ہاں استائی جو ہے کاش وہ چہرہ میری آنکھ میں دیکھا ہوتا.
دیکھیں یہ جب ہم بہت زیادہ مرکیاں لیتے ہیں ہم فیل سے نکل جاتے ہیں. تو جتنے بھی دیکھنے والے ہیں پلیز, آپ نے بھی شروع کیا ہی ایسا ہی آپ نے شروع کیا, اتنی وہ خوبصورت اور وہ جو فیل والی نا کہ ہمیں بھی لگے کہ محفل میلاد میں بیٹھے ہیں, کیف برقرار رہنا چاہیے. یہ تو یہ جتنے بھی آنے والے ہیں ہم سب کو پتہ ہے آپ لوگ سب بہترین نعت خوان ہیں, لیکن جب آپ بہت زیادہ مرکیاں لیتے ہیں, بہت زیادہ سر لگاتے ہیں, یقین مانے ہم فیل سے نکل جاتے ہیں. تو آپ نے ہمیں فیل کے اندر بھی رکھنا ہے, یہ بڑا ضروری ہے. کتنا ٹائم ہے ویسے ابھی؟ ابھی ہے ٹائم, ابھی ٹائم ہے نا. ہاں 4 منٹ ہے. تو میں چاہوں گی ذرا سبھی بھائی, آج کا دن بھی بڑا خوبصورت ہے. ہاں فصیح بھائی من کے بعد فصیح بھائی, امام حسن کی ولادت بھی ہے. امام ارض و سما ہے, حسین سے پہلے امام ارض و سما ہے, حسین سے پہلے حسن دلیل خدا ہے, حسین سے پہلے رقم کروں تو کروں کس طرح ثنا اس کی, رقم کروں تو کروں کس طرح ثنا اس کی. یہ سیدہ کو ملا ہے حسین سے پہلے, یہ سیدہ کو ملا ہے حسین سے پہلے. یہی وہ بولتا قرآن ہے خدا کی قسم, یہی وہ بولتا قرآن ہے خدا کی قسم, جسے نبی نے پڑھا ہے حسین سے پہلے, جسے نبی نے پڑھا ہے حسین سے پہلے. یہ کربلا میں بھی قاسم کے روپ میں پہنچا, یہ کربلا میں بھی قاسم کے روپ میں پہنچا. یزیدیوں سے لڑا ہے حسین سے پہلے, یزیدیوں سے لڑا ہے حسین سے پہلے. لکھا ہے بعد میں شہزاد یہ سلام حسن, لکھا ہے بعد میں شہزاد یہ سلام حسن, کہ میں نے اذن لیا ہے حسین سے پہلے, کہ میں نے اذن لیا ہے حسین سے پہلے. امام ارض و سما ہے حسین سے پہلے. سبحان اللہ سبحان اللہ, سلامت رہے, ماشاءاللہ ماشاءاللہ جی. خوب کر چلیں دیا جی ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد جب حاضر ہوتے ہیں تو پھر اس کے بعد وقت ہو گیا ہے اب پھر ریزلٹس اناؤنس کرنے کا, تو بریک کے بعد کرتے ہیں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. بریک کے بعد آپ کو کہتے ہیں ہم ایک بار پھر سے خوش آمدید, اور بنو سما کی آواز کا اب وہ سیگمنٹ کا وہ وقت آ گیا, تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے میرے لیے بھی, مجھ سے کہیں ذرا مشکل ہے ہمارے کنٹیسٹنٹ کے لیے جو بڑی محنت کر رہے ہوتے ہیں, لیکن کوئی نہ کوئی غلطی ایسی سرزد ہو ہی جاتی ہے. تو اجازت ہے آپ لوگوں کی, زبیر بھی آپ کی بھی اجازت ہے؟ جی پلیز. اچھا جی, تو ہماری آج کی جو پہلی کنٹیسٹنٹ تھی سبیحہ فیاض, جن کا آئی ڈی تھا 1010. آپ کو سبھی بھائی نے 9 مارکس دیے ہیں اور آپ کو فصیح بھائی نے دیے ہیں 8 مارکس. سبیحہ 17 مارکس ہیں آپ کے, بہت اچھے مارکس ہیں آپ کے, بہت آپ کو مبارک ہو جناب. کراچی اسٹوڈیو سے محمد فیصل, نمبر جن کی آئی ڈی 11, بہت پیارا نعت پڑھنے والا بچہ.
آپ کو سبھی بھائی نے 6 مارکس دیے ہیں اور آپ کو 6 مارکس دیے ہیں فصیح بھائی نے. آپ کا ٹوٹل بنتا ہے میرا بچہ 12. پھر ہمارے آج کے آخری کنٹیسٹنٹ محمد ثقلین رضا, ان کا آئی ڈی ہے 12 یعنی کہ 12. 8 نمبر آپ کو دیے ہیں سبھی بھائی نے اور 7 نمبر آپ کو دیے ہیں فصیح بھائی نے, وچ میکس یور ٹوٹل 15. سو آج اگر دیکھا جائے سب سے زیادہ نمبرز ہیں سبیحہ کے 17, دین ثقلین کے 15 اور پھر آخر میں فیصل آپ کے بچے 12 مارکس ہیں. اور یہ آپ کو بھی آئیڈیا ہے کہ آج کچھ مسئلہ تو ہوا اور سب میں سے جانا تو ہے ہی, سب سے جانا, لیکن بچے یو نیور نو کہ اگر آپ کو دیکھنے والے آپ کے چاہنے والے لوگ بہت زیادہ میسیجز کریں تو آپ کو وائلڈ کارڈ میں شاید چانس بنے. ٹھیک ہے, تو بہت مبارک کو آپ دونوں کے ساتھ کرشی جامع چینی کی طرف سے یہ گفٹ ہیمپر آپ کے ساتھ جائیں گے. جیسے کتنا مشکل ہوتا ہے نا زبیر, بہت مشکل ہوتا ہے واقعی, ایلیمینیٹ کرنا مشکل ہوتا ہے. ایک پرسن لاس سا فیل ہوتا ہے, دو کے مطلب یہ تو ہے پارٹ جانا ہی ہے. صحیح بات ہے. ہاں, یہ جو پرفارم کرتے ہیں بچے ہمارے, بچہ بہت اچھا پڑھنے والا, بہت اچھا پڑھنے والا ہے, جس کا یہ دکھ بڑا ہے, بہت اچھا پڑھنے والا. بہرحال یہ پارٹ آف گیم کہ آپ کو ظاہر ہے کہ ایلیمینیٹ تو ہونا ہے کسی نہ کسی کو. تو ہاں, لیکن یہ کہ وائلڈ کارڈ کا آپشن موجود ہے اور ویورز سے بھی ریکویسٹ ہے کہ اگر ان کی پسند میں کوئی ایسا ہے نعت خواں جن کو آپ سمجھتے ہیں کہ دوبارہ آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو وائلڈ کارڈ انٹری کے ذریعے سے آپ انہیں لا سکتے ہیں. ہم میرے خیال میں اب بالکل جی, اب ہم اجازت لینی ہے, اجازت لیتی ہیں. ہم ناظرین انشاءاللہ تعالیٰ کل افطار کی ٹرانسمیشن میں دوبارہ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے. آج کی افطار کی ٹرانسمیشن کیسی لگی اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.